بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى. والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى. ألم يجدك يتيما فآوى ولسوف يعطيك ربك فترضى. ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث. صدق الله العلي العظيم. ماشاءاللہ جی ماشاءاللہ سبحان اللہ. ملک معروف قاری جناب قاری حامد رضا سعیدی صاحب تلاوت کلام پاک سے ہمارے قلوب منور فرما رہے تھے. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم وصلی علیہ. دنیا کے تمام دیکھنے والوں کو، تمام چاہنے والوں کو، تمام پیار کرنے والوں کو، اور جہاں جہاں تک اس وقت میری آواز کو سنا
اور مجھے دیکھا جا رہا ہے جنید اقبال کی جانب سے انتہائی محبت کے ساتھ السلام علیکم۔ ایک بار پھر ناظرین آپ کو میں رحمت رمضان کی خصوصی براہ راست شریعت میں افطار کے حسین سے موقع پہ دل کی گہرائیوں سے خوش آمدید کہتا ہوں۔ ناظرین کرام، میرا آپ کا پالن ہار کیا ہی عظیم پالن ہار ہے۔ میرا آپ کا رب کیسا عظیم رب ہے۔ میرا آپ کا خالق و مالک کتنا محبت کرنے والا خالق و مالک ہے کہ وہ چاہتا ہی نہیں ہے کہ اس کا بندہ واصل جہنم کیا جائے۔ وہ چاہتا ہی نہیں ہے کہ اس کا بندہ راندِ درگاہ کر دیا جائے۔ وہ چاہتا ہی نہیں ہے کہ اس کا بندہ اس کی چوکھٹ سے شیطان کے جال کے اندر پھنس جائے۔ وہ چاہتا ہی نہیں کہ اس کا بندہ اس کی چوکھٹ کو چھوڑ کر شیطان کے ہتھ کنڈوں کے اندر پھنستا ہوا جہنم کے دہانے پہ آ کے کھڑا ہو جائے۔ وہ چاہتا ہی نہیں، وہ چاہتا ہی نہیں ہے کہ میرا بندہ میرے در سے کہیں اور جائے۔ وہ چاہتا ہے کہ اس کا بندہ اس کے در پہ رہے ناظرین۔ اور کمال یہ ہے کہ بندہ کبھی ادھر بھاگتا ہے، کبھی ادھر بھاگتا ہے، کبھی ادھر کی راہ لیتا ہے، کبھی ادھر کی راہ لیتا ہے، لیکن وہ کیسا کریم ہے، وہ بار بار بہانے سے بندے کو اپنے پاس بلاتا ہے۔ کبھی اس سے کہتا ہے کہ تو یہ کام کر لے تو میں تجھے یہ عطا کر دوں گا، کبھی اس سے کہتا ہے کہ تو یہ کر لے تو تیرے لیے میں نے اتنی فضیلت رکھی ہے، کبھی کہتا ہے کہ تو اتنی سی عبادت کر لے اس کا ثواب میں تجھے اتنا عطا کر دوں گا۔ یعنی آپ یہ سوچئے کہ یہ بیونڈ دی امیجنیشن ہے کہ رب کتنا آپ کو چاہتا ہے، کتنا آپ کو چاہتا ہے۔ اس کی مثال آپ مثالوں میں بھی پیش نہیں کر سکتے۔ ہاں صرف ایک مثال، وہ بھی مثال دینے کو ہے صاحب کہ وہ 70 ماؤں سے زیادہ چاہتا ہے۔ اب کتنا چاہتا ہے یہ اللہ ہی جانے، لیکن اس کی چاہت کا اندازہ دیکھیں صاحب، چاہت کا اندازہ دیکھیں۔ یعنی جب رمضان شروع ہوتا ہے تو پہلے تو وہ آپ کو رحمت کا اشرہ دیتا ہے، یا میرے بندے رحمت کے اشرے میں آ جا، میری رحمت تجھے پکار رہی ہے، بار بار پکار رہی ہے، ادھر ادھر مت جانا، دنیا کی طرف مت جانا، میں ہوں نا، میں تیرا رب ہوں، میں تجھ پر رحمتیں برسانے کے لیے تیار ہوں، میرے پاس آ جا، کہیں اور جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ بندہ ہے، غفلت میں پڑا رہتا ہے، کبھی کاروبار کی فکر ہے، کبھی جاب کی فکر ہے، کبھی بچوں کی فکر ہے، کبھی بیوی کی فکر ہے، کبھی گھر والوں کی فکر ہے، کبھی اپنی پڑھائی کی فکر ہے، کبھی دنیا داری کی فکر ہے، فکروں میں لگا رہتا ہے۔ لیکن اس کے باوجود رب کہتا ہے بندے فکر نہ کر، فکر کرنے کے لیے میں ہوں، تو آ جا، تو میری بارگاہ میں آ جا۔ چلے جی، رحمت کا اشرہ گزر گیا، پھر مغفرت کا اشرہ دے دیتا ہے کہ غفلت میں گزار دیا کوئی بات نہیں، مایوس مت ہو، ابھی مغفرت کا اشرہ باقی ہے، پھر آ جا میری بارگاہ میں، کوئی بات نہیں، توبہ کر لے، آنسوؤں کو بہا لے، رو لے، گڑ گڑا لے میری بارگاہ میں تجھے معاف کر دوں گا۔ یعنی وہ کیسا رحیم ہے ناظرین کہ وہ بہانے دیتا ہے بار بار کہ تو بس آ جائے، ادھر ادھر مت جا۔ مغفرت کے اشرے میں پھر ہم غفلت میں پڑ گئے، کبھی ادھر بھاگ رہے ہیں، کبھی ادھر کمٹمنٹ ہے، کبھی ادھر سحر کی پارٹی ہے، کبھی وہاں افطار کی پارٹی ہے، کبھی وہیں جانا ہے، کبھی وہاں جانا ہے، یعنی ہم لگے رہتے ہیں اپنے کاموں کے اندر۔ ہم نے مغفرت کے اشرے کو بھی گزار دیا۔ وہ کہتا ہے کوئی مسئلہ نہیں، غفلت کر دی نا، معاف کر دوں گا، آ جا تو میرا ہے، آ جا میری طرف آ جا، ادھر ادھر مت جا، ادھر آ جا، شیطان کے ہتھ کنڈوں میں مت پھنسنا، اس کے جال میں مت پھنسنا، تو میرا ہے، آ جا میری طرف۔ بندہ پھر اس کی طرف لپکتا ہے، لیکن پھر راستے میں کہیں دنیا داری آ جاتی ہے، پھر ادھر ادھر مصروف ہو جاتا ہے۔ اب پہلے وہ آپ کو 21ویں شب دیتا ہے، غفلت میں گزار دیتے ہیں، پھر وہ 23ویں شب دیتا ہے، غفلت میں گزار دیتے ہیں، پھر وہ 25ویں شب دیتا ہے، غفلت میں گزار دیتے ہیں، کرتے کرتے ناظرین پھر 27ویں شب دیتا ہے، پھر 29ویں شب دیتا ہے، یہاں تک کہ وہ لیلۃ الجائزہ بھی دے دیتا ہے صاحب کہ پورے رمضان میں جتنے لوگوں کی بخشش کروں گا آخر میں اس رات بخشش کر دوں گا۔ وہ چاہتا ہے کہ تم اس کی بارگاہ میں آ جاؤ، وہ چاہتا ہے کہ ہم سب مل کے اس کی بارگاہ میں چلے جائیں ناظرین۔ اسی طرح سے آج 27ویں شب ہے، 3 تاک راتیں گزر چکی ہیں، یعنی 3 اٹیمپٹس ہمیں دیے گئے کہ اٹیمپٹ کر لو۔ صرف کھڑا ہی تو ہونا ہے اس کی بارگاہ میں، اور کرنا کیا ہے بھئی؟ کھڑا ہی ہونا ہے نا، اور کھڑے ہونے کے بعد کرنا کیا ہے؟ ندامت کے اشک بہانے ہیں، اور کیا کرنا ہے؟ اس کو پکارنا ہے، وہ سن رہا ہے، بس اتنا سے تو کام کرنا ہے۔ کسی وائی فائی کی ضرورت نہیں ہے، کسی کنیکٹیوٹی کی ضرورت نہیں ہے، کسی ایزی لوڈ کی ضرورت نہیں ہے، یہاں دل سے اٹھتی ہے وہاں اس سے کنیکٹ ہو جاتے ہیں، اور ایسے کنیکٹ ہو جاتے ہیں کہ وہ سن لیتا ہے فوراً، اور جو سنتا ہے پھر اس کا رسپونڈ بھی کرتا ہے، وہ کمال یہ ہے۔ تو آج چوتھی رات 27ویں شب آ گئی ناظرین، یعنی ممکنہ شب قدر آ گئی ہے۔ ہم غفلت میں اپنا وقت برباد کرتے رہے، ہمارا رحمت کا اشرہ بھی چلا گیا، مغفرت کا اشرہ بھی چلا گیا، نجات کا اشرہ بھی اپنے اختتام کو پہنچ رہا ہے۔ یہ ذہن میں رکھیں کہ آج کی رات بخشش کی رات ہے، آج کی رات عطاؤں کی رات ہے، آج کی رات خاص کرم کی رات ہے، آج کی رات جہنم سے نجات کی رات ہے، آج کی رات رحمت کے برسنے کی رات ہے ناظرین، رحمتوں کے برسنے کی رات ہے، آج کی رات مغفرت کے پروانے وصول کرنے کی رات ہے، آج کی رات اپنے پالن ہار کو منانے کی رات ہے، آج کی
رات رب کے حضور حاضر ہو کر سجدے میں گر جانے کی رات ہے، اپنے سجدوں کو طویل کرنے کی رات ہے۔ آج کی رات اپنے گناہوں پر نادم ہو کر اس کریم کی بارگاہ میں ناظرین اشکوں کو بہا کر اسے صرف منانے کی رات ہے، یعنی آج کی رات عبادتوں کی لذتوں کو محسوس کرنے کی رات ہے۔ آج کی رات اپنے ماتھے کو، جس ماتھے پہ ہمیں بڑا زام ہے نا ناظرین، بڑے ہم انا سے کہتے ہیں، فخر سے کہتے ہیں کہ ہمارا برین بڑا چلتا ہے، ہم اپنے دماغ پر دنیا کو چلاتے ہیں، تو آج کی رات اس انا کو فنا کر کے اپنے ماتھے کو اپنے رب کی بارگاہ میں سجدہ ریز کر کے اس کو رگڑنے کی رات ہے ناظرین، معافیاں مانگنے کی رات ہے۔ آج کی رات اپنے آنسوؤں کو بہا کر جہنم کی آگ کو ٹھنڈا کرنے کی رات ہے۔ آج کی رات گناہوں کے سارے ہتھیاروں کو اللہ کی بارگاہ میں مکمل طور پر سرنڈر کرنے کی رات ہے۔ آج کی رات اپنے گھروں میں رشتوں کے، یعنی رشتوں کا جو تقدس ہے ناظرین، اس کو بنیادی طور پہ اس اکرام کو ایک بار پھر بحال کرنے کی رات ہے۔ آج کی رات اپنے گھروں میں فرشتوں کے استقبال کی رات ہے صاحب۔ کیسی کمال بات ہے، میرا رب کیسا کریم ہے۔ آپ سوچئے کہ آج پوری دنیا میں ناظرین، میں اگر تصوراتی طور پہ اس بات کو پیش کروں تو شاید میں پیش نہیں کر پاؤں گا، لیکن ہو سکتا ہے میری بات آپ سمجھ لیں کہ کنکریوں کی تعداد جتنی ہے دنیا میں، آج اس سے کہیں زیادہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرشتوں کو دنیا میں نازل کرتا ہے، ان کو بھیجتا ہے۔ وہ جوک در جوک آتے ہیں، اور کیسے آتے ہیں؟ حضرت جبرائیل علیہ السلام کی امامت میں تشریف لاتے ہیں، اور عالم کے ناظرین ان کی، یعنی دیکھیے آپ سوچئے امام الملائکہ قیادت کر رہے ہیں، جن کو صرف اس کام کے لیے مامور کیا گیا ہے کہ وہ انبیاء کے پاس وحی لے کے جاتے ہیں۔ یعنی کتنا بڑا انعام امت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ہے کہ آج امام الملائکہ کو اتارا جا رہا ہے اس کام کے لیے، اور فرشتوں کے ساتھ تشریف لائیں گے۔ اور کہاں جائیں گے؟ وہ بازاروں میں نہیں جائیں گے صاحب، وہ دکانوں پر نہیں جائیں گے، وہ شاپنگ مالز میں نہیں جائیں گے، بلکہ وہ ان گھروں میں جائیں گے جن گھروں میں اللہ کے کلام کی تلاوت ہو رہی ہوگی، وہ ان گھروں میں جائیں گے جن گھروں میں درود پاک کی صدائیں بلند ہو رہی ہوں گی، وہ ان گھروں میں جائیں گے جن گھروں میں استغفار کی تسبیح پڑھی جا رہی ہوگی، وہ ان گھروں میں جائیں گے کہ جن گھروں میں لوگ اپنے سجود میں مصروف ہوں گے، وہ ان گھروں میں جائیں گے کہ جن گھروں میں لوگ قیام میں مصروف ہوں گے، وہ ان گھروں میں جائیں گے کہ جن گھروں میں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر ہو رہا ہوگا، وہ ان گھروں میں جائیں گے کہ جن گھروں میں لوگ ہاتھوں کو اٹھا کر گڑ گڑا کر اپنے رب سے اپنے گناہوں کی معافی مانگ رہے ہوں گے اور اس سے اس کی رحمت طلب کر رہے ہوں گے، وہ ان گھروں میں جائیں گے کہ جن گھروں میں اللہ اور اس کے رسول اور اس کے محبوبین کے تذکرے ہو رہے ہوں گے، یعنی وہ ان گھروں میں جائیں گے کہ جن گھروں پر اللہ کی رحمت برس رہی ہوگی ناظرین۔ اور کمال کیا ہے پتہ ہے آپ کو؟ کمال کیا ہے؟ یہ بات میں نے کل رات بھی عرض کی تھی۔ کمال یہ ہے کہ ہم انسانوں سے مصافحہ کرتے ہیں نا، تو انسان کے ہاتھ کا لمس محسوس ہوتا ہے۔ آپ ذرا سوچئے، اس رات اللہ تعالیٰ امت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ شرف عطا کرتا ہے کہ وہ صرف گھروں میں نہیں جاتے بلکہ ان سے ملاقات بھی کرتے ہیں، اور جو عبادت گزار ہوتے ہیں ان سے مصافحہ بھی کرتے ہیں ناظرین۔ یعنی آج فرشتوں کے مصافحے کا لمس محسوس کرنے کی رات ہے، لہٰذا آج کی رات کو جو ممکنہ شب قدر ہے ناظرین، ظاہر ہے یہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بہتر جانیں کہ اس رات میں اللہ تعالیٰ ہمیں کیا عطا کرنے والا ہے۔ مبارک ہو ان لوگوں کو کہ جنہوں نے تقوی کا دامن تھاما اور پورے رمضان میں روزوں کا اہتمام کیا، مبارک ہو ان لوگوں کو کہ جنہوں نے اپنی عبادتوں کا اہتمام کیا، لیکن آج کی رات کو مس نہیں کرنا ناظرین۔ ہمیں نہیں پتا کہ ہماری زندگی کتنی ہے سال، ہمیں نہیں پتا کہ ہمیں کتنا جینا ہے، لیکن یہ ذہن میں رکھیے گا کہ اگر یہ آج وہی رات ہے جس رات کو امت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے عطا کیا گیا کہ قربان جاؤں اپنے نبی پر، قربان جاؤں اپنے آقا پر، کہ آقا کا قلب ایک لمحے کے لیے مغموم ہوا تھا صاحب، صرف ایک لمحے کے لیے، میرے رب کو وہ بھی گوارا نہ ہوا، اتار دی سورہ قدر، اللہ تعالیٰ نے عطا کر دیا کہ محبوب تجھے دے دیا، ہم دے دیا، وہ رات دے دی کہ جس رات میں تیرے بندے، تیرے غلام، میرے بندے، میرے غلام جب میری بارگاہ میں کھڑے ہوں گے تو اس ایک رات کی عبادت کے صدقے اللہ تعالیٰ 83 برس اور 4 مہینوں سے زیادہ عبادت کا ثواب عطا کرے گا۔ ذرا سوچئے ناظرین، ایک ہی رات تو لگانی ہے صاحب، ایک ہی رات تو لگانی ہے، تو کیوں نہ ایک رات لگا کے اللہ کو اس بات پہ راضی کر لیں کہ یا اللہ تو نے اپنے محبوب کے صدقے اتنا بڑا کرم کر دیا ہے، آ گئے ہم تیری بارگاہ میں، سرنڈر کر دیا ہے ہم نے، بس تو ہم پہ کرم کر دے اور ہماری اس حاضری کو قبول فرما لے۔ تو آج کی رات ناظرین بس آخری جملے ادا کر رہا ہوں، گناہوں کی تو معافی مانگنی ہے لیکن 2 کام لازمی کرنے ہیں۔ ایک کام تو یہ کرنا ہے کہ اپنے پاکستان کے لیے خاص طور پہ دعا کرنی ہے آپ نے،
افواج پاکستان کے لیے خاص طور پہ آپ نے دعا کرنی ہے. اس وقت آپ کو اندازہ نہیں ہے پاکستان کے خلاف کتنی بڑی بڑی سازشیں ہو رہی ہیں, ہم اندازہ نہیں کر سکتے ناظرین. دوسرا, امت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے دعا کرنی ہے کہ ایک بار پھر ہمارا وہ وقار اللہ تعالی ہمیں بحال کر دے, ایک بار پھر ہمیں وہ ہماری پریسٹیج عطا کر دے جو امت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پریسٹیج ہے. تو اپنے ساتھ, اپنے ملک کے لیے اور امت کے لیے ضرور دعا کیجیے گا. آغاز کرتے, ہمارے ساتھ شخصیات موجود ہیں اور آپ کو انشاءاللہ آج بڑی روح پرور گفتگو سننے کو ملے گی. دو شخصیات یقیناً کسی تعارف کے محتاج نہیں. پہلی شخصیت میرے بائیں جانب میرے دل کے بہت قریب ممتاز عالم دین, بہت میٹھی گفتگو کرتے ہیں, جناب مفتی محمد فاروق القادری صاحب تشریف فرمائے. دوسری شخصیت میرے بہت ہی پیارے ممتاز عالم دین, بہت خوبصورت گفتگو کرتے ہیں, محترم جناب مفتی طاہر تبسم قادری صاحب تشریف فرما ہیں. دونوں آپ کو السلام علیکم اور خوش آمدید. اور میرے دائیں جانب یقیناً کسی تعارف کی محتاج نہیں ہیں, ماہر غذائیات ہیں, بہت زبردست جوابات دیتی ہیں, محترمہ زینب گوندل صاحبہ تشریف فرمائیں. آپ کو بھی خوش آمدید, السلام علیکم. میرے دائیں ہی جانب ملک کے ممتاز شناخہ, آپ کے ہمارے ہم سب کے بہت پسندیدہ جناب محمد ریحان روفی صاحب اپنے ساتھیوں کے ساتھ موجود ہیں. آپ کو بھی خوش آمدید, السلام علیکم. اور آخر میں کچن کے محاذ پہ ایز یوزول نور صاحبہ موجود ہیں, آپ کو بھی خوش آمدید, السلام علیکم. مزاج گرامی, آپ کچھ ٹینس لگ رہی ہیں شکل. جی جی, کیوں, کیا وجہ ہے؟ خیریت ہے؟ سر بالکل ٹھیک ہوں میں. نہیں, مجھے آپ کچھ ٹینس لگی تھی شروع میں. نہیں ٹھیک ہے, وہ آپ کو پتہ ہے نا کہ لاسٹ عشرہ ہے تو بس رمضان رخصت ہونے والا ہے. رمضان رخصت ہو رہا ہے. بڑی یہ تو ایمان کی نشانی ہے. بڑی پیاری آپ نے بات کی. بلکہ وہ میں تو کل کہہ بھی رہا تھا ہمارے پروڈیوسر صاحب کو کہ وہ اب ذرا الوداع ماہ رمضان جو ہے وہ ذرا سی ہمیں پڑھوانی چاہیے. بہرحال آغاز کیجیے. اچھا جی جنید بھائی, آج ہمارے مینیو میں ہے پائن ایپل بریز ڈرنک میں. اس کے لیے ہم پائن ایپل لے رہے ہیں جوس 800 ml, کوکونٹ ملک پاؤڈر لے رہے ہیں 5 to 6 ٹیبل اسپون, اس میں لیمو کا جوس جا رہا ہے, 3 کھانے کے چمچ اناناس کے ٹکڑے, فریش پائن ایپل جا رہا ہے 1 کپ, کریم جا رہا ہے 3 to 4 اسپونس, اس کے ساتھ شوگر جائے گا 4 کھانے کے چمچ اور ساتھ آئس. اس کو بلینڈ کریں گے اور اسے سرو کریں گے. اس کے ساتھ جو ہم بنا رہے ہیں چیز برگرز بنا رہے ہیں جو کہ سبروسو کے میرے پاس پیٹی موجود ہیں, ریڈی میڈ ہیں, رائٹ. اس کو صرف ہم لوگوں نے اس کی سیمبلنگ کرنی ہے اور اس کو پلیٹ کرنا ہے. دین اس کے لیے ہم برگر بن لے رہے ہیں, چیز سلائسز لے رہے ہیں اور فریش سیلڈ لے رہے ہیں اور اس کے ساتھ آئس برگ لگائیں گے اور تھوڑا سا ہم اس میں مایو لگائیں گے اور دین اسے سرو کریں گے. اس کے ساتھ بنا رہی ہوں میں منی پیزا. منی پیزا بیک کرنا ہے, اس کی میں نے ڈو یہاں پہ ریڈی کر لی ہے. منی پیزا کیوں, مطلب بڑا پیزا کیوں نہیں؟ منی پیزا اس لیے کہ تھوڑا کنوینئنٹ ہے کیونکہ افطار ہے, افطار میں سب کو آپ ایزیلی اتنا ٹائم نہیں ہوتا, آپ سب کو ایزیلی سرو کر سکتے ہیں. کیا کہا آپ نے؟ منی پیزا اس لیے تاکہ سب کی لڑائی نہ ہو, سب مل جل کے کھا لیں. منی پیزا کہاں سے لڑائی کروائے گا منی پیزا؟ تو آپ کیسی بات کر رہے ہیں؟ ہر آدمی یہ کہے گا مجھے تو, میں یہ تو کہہ رہا ہوں کہ آپ نے کیا کیا ہے. دیکھیں منی پیزا ہوگا تو سب کو ایکولی سرو ہو جائے گا. اچھا سب کے لیے بنا رہی ہیں الگ الگ؟ کتنے بنا رہی ہیں یہاں پہ دیکھیے نا آپ, تو یہاں پہ ہم نے یہ ٹریز جو ہیں نہیں 2-4 درجن بنا لیں. 2-4 درجن بنا لیں, 2-4 باقی مینیو بھی تو ہے نا, یہ بھی تو دیکھیں. اچھا ٹھیک ہو گیا. اچھا, اس کی ڈو کے لیے میدا لیں گے 1 کلو, خمیر جو ییسٹ ہے ہمارا 10 گرام لیں گے, خشک دودھ 8 گرام لیں گے, تکا مسالہ 7 گرام, چینی ہے, نمک ہے, آئل ہے اور انڈے ہیں. اس کا آپ ڈو بنا کے اس کو پروفنگ کے لیے رکھ دیں گے. اس کا 1 to 2 hour لے گا. اس کا ڈو جو ہے پر گرمی میں جلدی ہو جاتا ہے, سیٹ ہو جائے گا. اس کے ساتھ جو ہے میں نے جو اس کی ٹاپنگز ہے, ٹاپنگز میں میں نے فریش سیلڈ ہے جس میں ہمارا ٹمیٹو ہے, ہمارا کیپسیکم ہے, مشرومز ہیں, سویٹ کارنز ہیں ہمارے پاس, آلیوز ہیں, انین ہیں, اور اس کے ساتھ اگین سبروسو کا ریڈی میڈ ٹکا. وہ اس میں یوز کر رہے ہیں. یس, وہ ہم اس کی ٹاپنگ میں یوز کریں گے. یعنی یہ چکن ٹکا پیزا ہو گیا. یس, یہ ہو گیا نا, تو اس کا یہ نام دینا پھر. بالکل, چکن ٹکا پیزا ہے اور جو کہ سبروسو کی ہیلپ سے ہم اس کی ساری میکنگ کر رہے ہیں. اچھا, اس کے ساتھ جو ہے جو مین کورس میں بنا رہی ہوں وہ اچاری ہانڈی ہے. اچاری ہانڈی کے لیے چکن تھائے بون لیس 1 kg. اس کے ساتھ اس کے جو جتنے اسپائسیز ہم نے ریڈی کرنے ہیں اس میں سونف 2 کھانے کے چمچ, میتھی دانہ 1 کھانے کا چمچ, مسٹرڈ سیڈز ہیں 1 کھانے کا چمچ, کلونجی 1 کھانے کا چمچ, زیرہ 1 سے 2 کھانے کے چمچ. ان کا آپ نے پاؤڈر بنا کے تھوڑا دردرا کر کے آپ نہ بنائیے, جو ہماری خواتین ہیں وہ بنائیں گی. یہ کہنا آپ خواتین بنائیں گی, خواتین بنائیں گی, اور پاؤڈر بنا کے آپ اس کا ریڈی کر لیجئے. اس کے ساتھ جو اس کی آپ نے
پیورے بنانی ہے. اس میں ٹمیٹوز ہیں, آپ کا انین ہے, اس کو آپ جو ہے سوتے کریں گے, سوتے کر کے اس کو بلینڈ کریں گے, اسی میں آپ یوگرٹ ایڈ کریں گے, اسی کے اندر آپ جتنے ہول اسپائسیز ہیں آپ کے, آپ اس میں دڑا مرچ ایڈ کریں گے, سالٹ ایڈ کریں گے, بلیک پیپر ایڈ کریں گے, اس کا ایک فائن سا پیورے بن جائے گا لائک دس. ٹھیک. اور اسی کے اندر ہم تمام جو اچاری مسالہ میں نے ریڈی کیا ہے وہ بھی شامل کر دیں گے. اس کا پیورے بنا کے رکھ لیں گے. فائنلی ہم جو چکن ہے اس کو سوتے کریں گے جنجر گارلک پیسٹ میں, اور دین اس کے بعد ہم یہ اچاری چکن میرا خیال ہے دہلی والوں کی ڈش ہے کیا یہ؟ یس ہے نا دہلی والوں کی. اب تو ڈفرینٹ جگہوں پہ فیوژنس کے ساتھ جو ہے ریڈی ہو رہی ہے. اچھا, اس کے ساتھ فائنل اس کی اسمبلنگ جو ہے ہم اچاری مرچ کے ساتھ, اور اس کے اندر ہم مسالہ فل کریں گے جو ہم نے ریڈی کیا ہوا. اس میں تھوڑا سا لیمن جوس ایڈ کریں گے, اس کی فلنگ کریں گے, اور فائنلی جو ہے اپنی ڈش کے اوپر اسے رکھ کر اور دین تھوڑی سی اس میں کلونجی جو ہے اسپرنکل کریں گے اور دم دیں. اور خواتین کو کیا ٹینشن دے رہی ہیں آپ بتائیے مزید؟ ابھی تو کوئی ٹینشن نہیں دے رہی ہوں, بس یہ کہہ رہی ہوں کہ آپ بھی اسٹارٹ کر لیں نا. وہ مرد دیکھتے رہتے ہیں ان کو, دیکھو کتنا اچھا بنا رہی ہیں, تم گھر میں کچھ بناتی نہیں ہو. نہیں آپ بھی اسٹارٹ کر دیجیے. ڈرنک میں کیا بنا رہی ہیں؟ ڈرنک میں ہم نے آج بنایا ہے پائن ایپل بریز. اچھا, زبردست, بہترین. وہ میں نے ایکسپلین کر دی آپ کو. بالکل ٹھیک ہو گیا, بالکل ٹھیک ہو گیا. تھینک یو جی, آپ جاری رکھیے اپنے سلسلے کو. ایک بار پھر ناظرین آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں, اور انشاءاللہ آج 27ویں شب ہے, چوتھی طاق رات ممکنہ شب قدر. آغاز کرتے ہیں گفتگو کا, اور مجھے یقین ہے کہ آپ ہمارے ساتھ ضرور جڑے رہیں گے. صاحب میرا خیال ہے سب سے پہلے شب قدر کی اہمیت و فضیلت قرآن کی روشنی میں آغاز کرتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جنید بھائی, اس شب کی توقیر اور اس کی شرافت اور قدر کے لیے یہی کافی ہے کہ خود پروردگار عالم نے اس صورت کی قدر پر پوری سورہ قدر نازل فرمائی. کیا کہنا ہے, واہ واہ واہ. اللہ تعالیٰ جس رات کی عظمت پر پوری سورت اتارے تو اس رات کی تمام تر خوبیاں, اس کے محاسن, اس کی برکات بھلا میں اور آپ کیا سمیٹ سکتے ہیں. واہ. یہ امت محمدیہ پر اللہ کا خاص فضل ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو مختصر عمر میں, مختصر وقت میں لا تعداد عبادات کا ثواب جمع کرنے کا موقع دے دیا. واہ. اور میں بات آگے بڑھانے سے پہلے یہ کہوں گا, اس میں میرے اور آپ کے کسی زہد, کسی سجدے کا کمال نہیں ہے. یہ جناب مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی نسبت کا تصدق ہے جو اللہ نے ہمیں نصیب فرمایا. فرمایا لیلۃ القدر خیر من الف شہر. واہ. اس ایک رات کی عبادت 1000 مہینوں کی عبادت سے بڑھ کر ہے. سبحان اللہ. یعنی 83 سال 4 مہینے جس میں شب قدر نہ ہو, اس قدر وسیع عرصہ میں ایک شخص عبادت کرے اور ایک شب قدر میں کرے. واہ. تو شب قدر کی عبادت اس 83 سال 4 ماہ کی عبادت سے عظمت میں, ثواب میں, اجر میں بڑھ کر ہے. واہ واہ. سبحان اللہ. یہی نہیں ہے, اس شب کو جناب جبریل علیہ السلام اللہ کے حکم سے فرشتوں کے جھرمٹ میں زمین پر آتے ہیں, جیسا کہ سورہ قدر میں ہے. بالکل. وہ آتے ہیں اور آ کر ہر خاص و عام مومن سے جو اس شب یاد الہی میں مصروف ہو اس سے مصافحہ کرتے ہیں. واہ. یہ کتنا بڑا پروٹوکول ہے اس عبادت گزار کا کہ فرشتوں کا سردار جو اللہ کے خاص محرم راز ہیں, جو انبیاء کے پاس وہی لاتے ہیں, وہ عام مومن سے مصافحہ کرنا. اچھا جنید بھائی, یہاں ایک سوال پیدا ہوا, مجھے یا آپ کو یا کسی شخص کو کیسے معلوم ہوگا کہ مجھ سے حضرت جبرائیل نے آج مصافحہ کیا؟ کیا اچھی بات آپ نے کی, روک دیا نا مجھے یہاں پہ آپ نے. کیونکہ آپ آگے بڑھنے لگے, روکنا ضروری تھا. وہ اس طرح پتہ لگے گا. صاحب کو آپ کے چور سوچ کا پتہ ہے, کیسے روک سکتے. اس شب کو جسے عبادت میں انہماک
اخلاص اور پھر ساتھ ایک خاص کیف اور رقت محسوس ہو. واہ واہ واہ, اس کا جی نہ کر رہا اٹھنے کا, واہ سبحان اللہ, اس کا جی نہ کر رہا ہو سجدہ چھوڑنے کا, درود چھوڑنے کا, عبادت چھوڑنے کا, اس کا جی چاہے یار کاش کہ یہ رات اتنی طویل ہو جائے ختم ہی نہ ہو. واہ واہ واہ, وہ سمجھ لے آج اسے جناب جبریل امین نے مس کر بھائی دیا. سبحان اللہ. اسی بات کو آگے بڑھاتے ہیں مفتی صاحب, یہی سورہ قدر, یہی شب قدر, یہی قرآن کی روشنی, یہی فضیلت بتا, یہیں سے کنٹینیو کیجیے آپ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو ہم آپ کے انٹرو کے سحر میں ہیں. اللہ, وہ آج آپ کے انٹرو کا جو فلو تھا, جو رکت تھی, جو اثر آفرینی تھی, وہ اپنی مثال آپ ہے بلا شبہ. اللہ زد فضل, اللہ آپ کی توفیقات میں اضافہ فرمائے. اور میں وہیں سے بات شروع کر لیتا ہوں جو آپ نے اپنے انٹرو میں بھی کہی تھی اور ابھی مفتی صاحب نے بھی وہی بات فرمائی کہ یہ در حقیقت اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے امت محمدیہ علی صاحب الصلاۃ والسلام کو بخشنے کے بہانے ہیں. آہا, رحمت خدا بہا نمی جوید, بہا نمی جوید. آہا, اللہ کی رحمت مصطفیٰ کے نوکروں کو بخشنے کے بہانے تلاش کرتی کیا ہے. کہنے, وہ عوض اور معاوضہ اور کمپنسیشن نہیں ڈھونڈتی. واہ واہ واہ. اور یہ بات جو ابھی کرنے لگا ہوں اسی کے تسلسل میں اتنی ایمان افروز ہے واہ, جو امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اپنی تفسیر الدر المنصور کی 6 جلد میں لکھی ہے. کہا کہ یہ شب قدر کا عطا کیا جانا یہ مصطفیٰ کی امت کا خاصہ ہے. واہ 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 واہ, یہ اس سے پہلے کسی اور امت کو نہیں دی گئی, یہ صرف مصطفیٰ کے نوکروں کو دی گئی واہ ہے. واہ واہ واہ. جس طرح میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کچھ خواص ہیں, اس طرح مصطفیٰ کی امت کے بھی کچھ خواص ہیں. اللہ, حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 6 چیزیں وہ ہیں جو 1.25 لاکھ یا کم و بیش انبیاء و رسول میں سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے صرف مجھ محمد عربی کو عطا کی ہیں. اللہ اکبر. کسی اور نبی یا رسول کو وہ 6 چیزیں نہیں دی گئیں. اللہ اللہ. اسی طرح خاصہ ہوتا ہی وہ ہے, خاصۃ الشیء ما یوجد فیہ ولا یوجد فی غیرہ. کسی شے کا خاصہ وہ ہوتا ہے جو اسی شے میں پایا جائے, اس کے غیر میں نہ پایا جائے. تو کچھ خواص ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اور کچھ خواص ہیں مصطفیٰ کریم کی امت کے. جس طرح شب قدر کا عطا کیا جانا, اور انہی خواص میں سے ایک خاصہ یہ ہے, نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا روز معاشر, بھرے میدان معاشر میں, کروڑوں اربوں کھربوں کے مجمع میں, جہاں جہاں میرے امتی, میرے غلام, میرے نوکر, میرے چاہنے والے موجود ہوں گے, میں انہیں پہچان لوں گا. تو کسی شخص نے پوچھا یا رسول اللہ آپ کیسے پہچانیں گے؟ تو میرے نبی نے فرمایا وَعَارِفُهُمْ بِسِیمَاهُمْ فِی وُجُوهِهِمْ مِنْ أَثَرِ السُّجُودِ وَلَا يَكُونُ أَحَدٌ مِنَ الْأُمَمِ كَذَلِكَ غَيْرُهُمْ. فرمایا میرے امتیوں کی پیشانیاں وہ وضو کے پانی کے آثار سے چمک رہی ہیں, اور یہ بڑے میدان معاشر میں صرف میرے غلاموں کا خاصہ ہوگا, کسی اور کی یہ پہچان نہیں ہوگی. سبحان اللہ, سبحان اللہ, کیا کمال بات ہے. ناظرین کرام, یہ بات چونکہ سجدوں کی آگئی مفتی صاحب کی طرف سے, تو میں جب اس وقفے پہ جاؤں گا ذہن میں رکھیے گا, جب وقفے سے لوٹوں گا انشاءاللہ, تو آج آپ کو میں, ویسے تو ظاہر ہے اس کے روحانی فوائد تو کیا ہے, قرب الہی ختم ہو گئی نا بات, لیکن اس کے جو سائنٹیفک مطلب جو بینیفٹس ہیں وہ میں آپ کو بتاؤں گا کہ طویل سجدہ کرنے سے انسان کو سائنٹیفکلی کیا کیا جو ہے اس کے فوائد حاصل ہوتے ہیں. ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے کہ ایک تو بنیادی طور پہ ہمارے یہاں ظاہر ہے ہم اتنا کھا پی لیتے ہیں اور ایکسٹرا ہم کھا لیتے ہیں. اب مسئلہ یہ ہے کہ رمضان گزرنے کے بعد ہم اس کو اپنے آپ کو اپنی ٹون کیسے کریں, اپنی باڈی کو ٹون کیسے کریں؟ سب سے پہلے تو یہ ہے کہ اس کو اب آہستہ آہستہ جو ہے اپنی روٹین میں کھانا ہم شامل کرتے چلے جائیں گے تو روٹین ہماری بننا شروع ہو جائے گی. اس کے ساتھ باہر سے جو ہم کچھ ایکسٹرا ایڈ کر سکتے ہیں وہ ہو سکتا ہے مرنگا پاؤڈر. اگر ہم مرنگا کیا ہے؟ مرنگا جو ہے وہ ایک پودا ہے جس کو ہم اردو میں جو ہے وہ سوہانجنا بھی کہتے ہیں. سوہانجنے کے پتے بھی استعمال ہوتے ہیں, سوہانجنے کی مولیاں جو ہیں وہ بھی بہت زیادہ استعمال ہوتی ہیں, ایون لوگ اس کا کھانا بھی بنا کے کھاتے ہیں. ہانڈی بنتی ہے اس کی, سوہانجنے کی مولیاں. پنجاب میں میرے خیال زیادہ, بالکل جی, پنجاب میں زیادہ ہے. اس کے اگر فائدوں کی ہم بات کریں تو یہ 300 بیماریوں کا کم از کم علاج ہے. مرنگا بالکل. اس کو اگر ہم کہہ لیں کہ شوگر کنٹرول کرتا ہے, بلڈ پریشر کنٹرول کرتا ہے, یورک ایسڈ, کولیسٹرول, ہمارا وزن کم کرتا ہے, ہماری اسکن سے ایکنی کو ختم کرتا ہے, پمپلز ختم ہوتے ہیں. اس کے ساتھ اگر ہم یہ کہیں
کہ ہماری باڈی کو جو ہم نے بڑھا لیا ہے اس کو ٹون کرنا, ہمارا بلڈ جو تھک ہو گیا ہے جس سے ہارٹ اٹیک کے چانسز زیادہ ہوتے ہیں, اس کو ہم کم کر سکتے ہیں. صرف ڈیلی بیسس کے مورنگا کے یوز سے ہی ہم اس کو جو ہے وہ بہتر کر سکتے ہیں. اچھا, آپ کی بات مجھے کٹ کرنا ہوگی, معافی چاہتا ہوں. ایک نیوز ہے ناظرین, نیوز پہ چلتے ہیں اور وقفے سے لوٹتے ہیں انشاءاللہ. تو آپ کو میں سجدے کے, طویل سجدے کے آج آپ کو بینیفٹ بھی بتاؤں گا انشاءاللہ, اور پھر ڈاکٹر صاحبہ کی بات کو وہیں سے کنٹینیو کریں گے. ایک بار پھر ناظرین میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں. رحمت رمضان کی خصوصی براہ راست شریعت افطار کا موقع ہے. ناظرین کرام, سجدوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا طاقت عطا کی ہے, ہم اس کا تصور بھی نہیں کر سکتے, چاہے وہ روحانی اعتبار سے ہو چاہے وہ جسمانی اعتبار سے ہو. یعنی سرکار علیہ السلام نے رکوع اور سجدہ صحیح طریقے سے کرنے کی تلقین فرمائی ہے. اسی طرح سے ناظرین میں آپ کو بتاؤں کہ اگر 10 منٹ تک آپ پراپر سجدہ کریں, 10 منٹ تک, تو آپ تصور نہیں کر سکتے کہ کتنا غیر معمولی اس کا فائدہ ہوتا ہے. کہ حضرت عائشہ صدیقہ سلام اللہ علیہ بیان کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سجدے کو اس قدر لمبا کیا کرتے تھے کہ سر اٹھانے سے پہلے 50 آیات قرآنی پڑھ سکتے تھے. حضرت علی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اگر انسانوں کو معلوم ہو جائے کہ سجدے میں کون کون سے فوائد اور کون کون سی نعمتیں پوشیدہ ہیں تو وہ سجدے سے کبھی سر ہی نہ اٹھائیں. ناظرین کرام, پہلے تو یہ سمجھ لیجئے, اور یہ بہت آسان سی بات میں آپ سے کرنے جا رہا ہوں, لیکن اس کے فوائد کو آپ سن کے حیران ہو جائیں, انگشت بدندہ رہ جائیں گے. کہ سجدہ بنیادی طور پہ آپ جانتے ہیں کہ 7 ہڈیوں پر ہوتا ہے, یعنی 2 پیر کی ہڈیاں ہیں, 2 گھٹنوں کی ہڈیاں ہیں, 2 ہاتھوں کی ہڈیاں ہیں, اور 1 ناک اور ماتھے کی جو ہڈی ہے ناظرین یہ ہوتی ہے. اچھا, اب جب آپ سجدہ کرتے ہیں تو یہ خیال رکھیں بنیادی طور پہ کہ سجدہ سمٹ کر نہیں ہوتا ہے. یعنی پیٹ رانوں سے جدا ہونا چاہیے, اسی طرح سے رانیں پنڈلیوں سے جدا ہونی چاہیے, آرمز کروٹوں سے جدا ہوں, اور پاؤں کی انگلیاں جب مڑتی ہیں ناظرین, فولڈ ہوتی ہیں 10 10, تو یہ سنت ہے اور یہ قبلہ رو ہونی چاہیے. اب اس کا فائدہ کیا ہے کہ جب آپ انگلیاں پریس کرتے ہیں, یعنی جس وقت انگلیاں مڑتی ہیں آپ سجدے کے عالم میں ہوتے ہیں اور وہ پریس ہوتی ہیں ناظرین, تو آپ کے ماتھے کا جو سائنس ہے ناظرین, یہ سائنس جو ہے بنیادی طور پہ یہ اس پہ پریشر جنریٹ ہوتا ہے اور یہ بلڈ اپ ہوتا ہے پریشر یہاں پہ, اور اس کو ایک انرجی ملتی ہے. یعنی ماتھے کی جو ہڈی ہے ناظرین, یہ جو ہڈی ہے نا جو آپ کے سجدے میں جب آپ لگاتے ہیں اس کو پریس کرتے ہیں, تو یہاں ہمارا ایک سائنس ہے. یعنی ہمارے کتنے سائنس ہیں بنیادی طور پہ سر کے یا پیچھے کے, وہ یہیں پہ کھلتے ہیں. یعنی ہمارا جو فرنٹل سائنس ہے وہ یہاں کھلتا ہے, اس کے علاوہ جو ہمارا میگزلری سائنس ہے ناظرین یہ بنیادی طور پہ یہ یہاں پر کھلتا ہے, اور دیگر جتنے بھی سائنس ہیں وہ یہیں پر کھلتے ہیں. اب ہوتا کیا ناظرین کہ جب ہم سمٹ کر سجدہ کر لیتے ہیں, بڑی توجہ رکھیے گا, تو جو ہماری اسپائنل کارڈ ہے اس کا پوسچر صحیح نہیں بنتا, اس کا الائنمنٹ صحیح نہیں بنتا, جبکہ جس کی وجہ سے ہوتا یہ ہے کہ جو نتیجہ ہمیں ملنا چاہیے تھا وہ نتیجہ ہمیں نہیں ملتا. جبکہ پراپر سجدہ جب ہم کرتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس پہ کتنا خوبصورت ہمارے لیے انعام یعنی جسمانی طور پہ بھی رکھا ہے کہ ہمارے جو مہرے ہیں وہ کھل جایا کرتے ہیں. ان مہروں کے درمیان جو ڈسک ہوتی ہے ناظرین, اللہ تبارک و تعالیٰ ان سجدوں کی وجہ سے اس ڈسک کو بھی ہیل کر دیتا ہے, اور اس کے ساتھ ساتھ ان ڈسک کے اندر جو نروز ہوتی ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو بھی ایکٹیو کر دیا کرتا ہے. اور ساتھ ہی جو ہماری یہ C1 سے لے کے C7 تک جو سروائکلز ہیں ناظرین, اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے اندر نروز ہیں ان کو بھی ایکٹیو کر دیتا ہے, اور دماغ کے ذریعے ایک میسج پاس آن ہوتا ہے جو ناک کو انرجی پہنچاتا ہے. یعنی یہ اہتمام صرف آپ کو 10 منٹ کرنا ہے سجدے کا, لیکن اس کے حیرت انگیز فوائد ہیں. اب مثال کے طور پر ناظرین, بیماریاں میں آپ کو بتاتا ہوں کہ کن کن بیماریوں کا اس میں علاج ہے. یعنی جس سے الرجی, اسنیزنگ جو آپ کو چھینکیں وغیرہ بہت زیادہ آتی ہیں, اچھا جو آپ کے نزلہ جو بند ہو جاتا ہے, یا شدید فلو ہو جاتا ہے, یا بلغم کا مسئلہ ہے, یا ریشے کا مسئلہ ہے, یا جن کے نیزل پولپس جو ہیں وہ بڑے ہوئے ہوتے ہیں, جسے آپ جلد کے ناک کی جلد جو ہوتی ہے اس کے اندر جو آپ غدود بن جاتے ہیں بنیادی طور پہ, چند دنوں میں ان بیماریوں کا باقاعدہ اس سے علاج ہو جاتا ہے. دنیا بھر کے ماہرین طب
جو کہ غیر مسلم ہو یا مسلم ہو ناظرین، اپنے تجربے کے نتائج کی بنیاد پہ کہتے ہیں کہ دماغی کمزوری کو دور کرنے کا واحد طریقہ 10 منٹ کا طویل سجدہ ہے. 10 منٹ کا طویل سجدہ ہے. یعنی اب آپ ذہن میں رکھیے کہ جو کشش ثقل ہے ناظرین، اس کشش ثقل کے خلاف ہمارا دل جو ہے خون دماغ کو اچھی طرح سے پمپ نہیں کر پاتا، پہنچا نہیں پاتا، کیونکہ ہم کھڑے ہوتے ہیں نا، تو جب ہم کھڑے ہوتے ہیں تو صحیح طرح سے خون نہیں پہنچتا. جتنا اچھے طریقے سے ناظرین سجدے کے عالم میں یہ خون ہمارے دماغ کے اندر منتقل ہوتا ہے. یعنی 10 منٹ کے طویل سجدے سے بڑی بڑی بیماریوں کا علاج انسان کر سکتا ہے. سجدہ کرنے سے خون کا جو بہاؤ ہے وہ جسم کے اوپری حصوں کی طرف چلا جاتا ہے. صرف سجدے کی حالت میں ناظرین دماغی اعصاب، آنکھوں اور سر کے دیگر حصوں کی طرف خون متوازن حیثیت میں پہنچتا ہے. سر درد جیسی تکلیفوں سے نجات ملتی ہے، جس سے بینائی اور قوت سماعت کی کمزوری دور ہوتی ہے، ضعف بصارت دور ہوتا ہے، آنکھوں کی کمزوری دور ہوتی ہے اور کانوں کے مسائل بھی ختم ہوتے ہیں. آنکھوں کے نیچے جو کالے سیاہ حلقے پڑ جاتے ہیں، نارملی ناظرین اس سے لوگ بہت پریشان ہوتے ہیں، وہ غائب ہو جاتے ہیں. یادداشت صحیح کام کرنا شروع کر دیتی ہے. ساتھ ساتھ جو دانت ہے اور پورا چہرہ ناظرین وہ سیراب ہونا شروع ہوتا ہے، اور رخساروں پر جو جھریاں پڑ جاتی ہیں وہ بھی دور ہو جاتی ہیں. اور بالوں کو جو بوقت ضرورت خون ملنے سے ناظرین سر کے بال جو گرنے کا معاملہ ہوتا ہے وہ بھی اس سے کسی حد تک حل ہو جاتا ہے، اور جو بڑھاپا ہے وہ دیر تک نہیں آتا. اور آپ کو ایک اور مزے کی بات بتاؤں، جو طویل سجدے ناظرین اس کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بھی ہم پہ کرم کیا ہوتا ہے کہ ہمارے پھیپڑے بھی مضبوط ہوتے ہیں. یعنی ویسے ہمارے پھیپڑوں سے جو ایئر ناظرین یعنی اس کا جو اخراج ہوتا ہے وہ تقریباً 2/3 ہوتا ہے، اور 1/3 ایئر ہمارے پھیپڑوں میں رہ جاتی ہے. لیکن یہ واحد سجدے میں پوسچر ہوتا ہے انسان کا باڈی کا کہ جس کی وجہ سے ساری ایئر باہر نکلتی ہے اور فریش ایئر دوبارہ اندر آتی ہے. اسی طرح سے ناظرین جب آدمی سجدے کی پوزیشن میں ہوتا ہے تو اس کے گردے بھی بہتر انداز سے کام کرتے ہیں. اب نارملی دن میں آپ 48 رکعت میں 96 مرتبہ سجدہ کرتے ہیں. ذرا سوچئے نارمل روٹین ہے. ان سجدوں میں ایک تو آپ کو توقف کرنا چاہیے، اور دوسرا ذہن میں رکھیں کہ جب آپ نماز ادا کر لیں تو 5 7 10 منٹ اگر آپ سجدہ شکرانہ ادا کریں اور اس میں درود پاک کی کثرت کرتے رہیں. نیت یہ ہونی چاہیے کہ سجدہ میں اللہ کی بارگاہ میں کر رہا ہوں، اس کے قرب کے لیے اللہ تعالیٰ آپ کو روحانی طور پہ بھی مقام عطا کرے گا اور جسمانی طور پہ بھی اس کے فائدے عطا کرے گا. آغاز کرتے ہیں ہمارے ساتھ وہیں اسی سلسلے کو جوڑتے ہیں. ڈاکٹر صاحب موجود ہیں، بتائیے آپ کی بات ڈسکنٹینیو ہوئی تھی. ہم بات کر رہے تھے مورنگا کے فائدوں کی. تو مورنگا جو ہے وہ ہمارے باڈی میں جو کینسر سیلز ہوتے ہیں ان کو پریونٹ کرتا ہے. ہمارا جسم کا ایک میکانزم ہے، جب بھی ہم کچھ کھاتے ہیں تو اس کے ایکسٹرا جو کہہ لیں مادے بننا شروع ہو جاتے ہیں، جن کو ہم ایکسٹرا فیٹس کہتے ہیں، جن سے مختلف بیماریاں آگے بنتی ہیں، جن سے کینسر سیلز بنتے ہیں. ان سیلز کو اگر جسم سے نہ نکالا جائے تو ہماری باڈی جو ہے وہ تباہی کی طرف جاتی ہے. تباہ ہونے سے مطلب یہ ہے مختلف بیماریاں اٹیک کرتی ہیں اور پرون ہوتی ہے، ایزی ہوتا ہے بیماریوں کو اٹیک کرنا. جیسے ہم نے کووڈ میں بھی بات کی تھی کہ کووڈ اس کو ہو رہا تھا جس کا نظام جو تھا وہ کمزور تھا، قوت مدافعت کم تھی. اگر ہم بات کریں مورنگا اگر ڈیلی بیسس پہ استعمال کیا جائے تو آپ اس کو بہترین کر سکتے ہیں. ہم نے بچپن سے سنا ہے دودھ پیو کیلشیم ملتا ہے، دودھ پیو کیلشیم ملتا ہے. اگر ہم مورنگا کا ڈیلی بیسس پہ استعمال کریں تو دودھ سے 7 گنا زیادہ کیلشیم ہمیں پرووائڈ کرتا ہے. بالکل ہماری ہڈیاں مضبوط کرتا ہے. ہمارے جسم کی جو چھوٹی چھوٹی ہڈیاں جیسے آرتھرائٹس جس کو کہتے ہیں، آسٹیوپروسس، آسٹیو آرتھرائٹس، ان کو ہم اس کے تھرو ٹریٹ کر سکتے ہیں. اور جو عورتیں ہیں اسپیشلی جن میں یہ بیماریاں زیادہ کامن ہیں، وہ اگر اس کا ڈیلی بیسس پہ استعمال کریں تو وہ بھی بہتر ہے. ہڈیوں کا بھربھرا ہو جائے، آسٹیوپروسس بالکل اس میں بھی یہ کام اس میں بھی کام آتا ہے. جھریاں پڑ جانا وہ بھی ختم کرتا ہے. اینٹی ایجنگ ہے. جیسے آپ بات ابھی کر رہے تھے سجدے سے ہم اپنے ڈارک سرکلز ختم کر سکتے ہیں، مورنگا بھی ہمارے ڈارک سرکلز کو ختم کرتا ہے. کیا بات ہے. انٹرنل جتنے ہمیں اس کے فائدے، وہ جو جن خواتین کو یہ خوف ہے کہ میں بوڑھی ہو رہی ہوں، وہ ڈیلی بیسس ہمارے شوہر جو ہیں مطلب وہ ان کے سامنے میں اچھا دکھوں تو مطلب ان کے لیے اچھا ہے کہ وہ مورنگا کھانا شروع کر دیں. بالکل اگر وہ ڈیلی بیسس پہ مورنگا کا استعمال کریں تو ان کے جتنے بھی خدشات ہیں وہ سارے ہی حل ہو جائیں گے. ویٹ لاس بھی ہو رہا ہوگا، اسکن بھی اچھی ہو رہی ہوگی، بال اس سے اچھے، کیلشیم مل رہا ہے تو ہڈیاں مضبوط ہیں. ہر چیز جو ہے آپ کے جسم میں کہہ لیں کہ اللہ تعالیٰ نے، ہم ہمیشہ کہتے ہیں کچھ بھی اللہ تعالیٰ نے
بنا مقصد نہیں بنایا, فائدے کے بغیر نہیں بنایا. تو کچھ چیزیں ایسی ہیں جن میں ہر چیز کمپیکٹ ہے. مطلب ایک مورنگا میں یہ ہے کیا بیسک لیوز ہوتے ہیں, کیا ہوتے ہیں؟ بالکل, یہ پودا ہے جس کے ساتھ ہم کہہ سکتے ہیں کہ سوہنجنے کے پتے, اور اس کے ساتھ جو اس کا پھل لگتا ہے اس کو مولیاں کہا جاتا ہے. ہم ان دونوں کا استعمال کر سکتے ہیں, کھانا بنا کے بھی کھا سکتے ہیں پاؤڈر کی فارم میں. ایون اب مورنگا اتنا کامن ہے کہ یہ کیپسولز کی فارم میں بھی ملتا ہے, وہ بھی لے سکتے ہیں. اچھا, تو یہ اگر مثال کے طور پر سالن وغیرہ بنائے تو اس کی تاثیر میں فرق تو نہیں پڑتا؟ تاثیر میں فرق ایز سچ نہیں پڑتا, لیکن ہم جتنے مسالے اور آئلز ایڈ کرتے جاتے ہیں ظاہر ہے فیٹ بڑھتا جاتا ہے. فیٹ کانٹینٹ کو کم کرنے کے لیے دیسی گھی بھی ہم کیا کرتے ہیں, بھر بھر کے چمچ ڈالتے ہیں. وہ تو نہیں کرنا. آپ کہہ لیں کہ اگر ہم ½ kg بنا رہے ہیں کسی بھی چیز کا تو اس میں 1 چمچ دیسی گھی کافی ہے. بالکل ٹھیک ہو گیا. مورنگا آپ کا پاؤڈر فارم میں؟ بالکل. ہاں, تو بس آپ نے بھیج دینا ہے میرے لیے. میں نے آج سے مورنگا شروع کر دینا ہے ضرور انشاءاللہ. مفتی صاحب وہیں سے سلسلے کو جوڑتے ہیں. ذرا شب قدر کی فضیلت قرآن کی روشنی بیان ہو رہی تھی, میرا خیال ہے وہ ایڈریس صحیح طرح نہیں ہو پائی, وہیں سے کنٹینیو کیجیے آپ ذرا. ایثار اور احساس کا مہینہ ہے, یہ بھی آپ نے یاد. یہ میں مفتی صاحب کے لیے بھی مطلب میں سمجھ گیا, آپ بتائیے. اچھا جی جنید بھائی, ویسے تو اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کے لیے مہربانیاں ہر رات میں رکھی, بالکل ہر دن میں رکھی ہوئی ہیں. بالکل ایسا کوئی بندہ کسی لمحے اسے یاد کرے, اس بارگاہ میں اسی وقت اس بندے کے لیے رسپانس ہوتا ہے. لیکن کچھ ایام, کچھ راتیں خاص ہیں اللہ کی رحمت کے نزول میں. بالکل. مثلا حدیث شریف میں ہے کہ ہر شب پچھلے رات کے پہر میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے بندوں کو ندا دی جاتی ہے, مانگ لو جو مانگنا ہے عطا ہوگا. لیکن جب شب قدر آتی ہے تو یہ صدائیں غروب آفتاب سے لے کر طلوع آفتاب تک جاری و ساری شب بھر رہتی ہیں. واہ واہ. یعنی ابھی جو غروب آفتاب ہوگا انشاءاللہ, چونکہ ہماری امت کے اکثر اولیاء کا مشاہدہ اور ان کا اجماع رہا ہے کہ رمضان شریف کی 27ویں شب ہی لیلۃ القدر ہوتی ہے, تو گمان غالب یہی ہے کہ یہی رات شب قدر ہے. لیکن احتیاط یہ ہے کہ ہر طاق رات آخری عشرے کی بندہ عبادت میں گزارے, تاکہ کوئی بھی شب ہو تو اس کی لذت, اس کی برکت حاصل ہو. واہ. اچھا, یہ جو شب آتی ہے اس میں غروب آفتاب سے لے کر صبح صادق تک اللہ کی رحمت کی خاص اعلانات ہوتے ہیں. اچھا, دوسری بات یہ ہے, یہ رات اتنی امپورٹنٹ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہاں تک فرمایا, من حرم خیرہا فقد حرم, جو اس رات کی برکت سے, خیر سے محروم ہو گیا, وہ تو کوئی بدقسمت ہی آدمی ہو سکتا. اللہ, یعنی وہ قسمت کا ہی محروم ہے. ورنہ کوئی بھی شخص جو مومن ہو اور اس کو اس شب کی فضیلت اور اہمیت کا پتہ ہو, وہ اس شب کو مس نہیں کر سکتا. تیسری بات یہ ہے جنید بھائی, یہ شب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کی فضیلت بیان کرتے ہوئے یہاں تک فرمایا, من قام لیلۃ القدر ایمانا و احتسابا غفر اللہ ما تقدم من ذنبہ, او کما قال علیہ السلام. آپ نے فرمایا جس نے شب قدر کو ایمان کی حالت میں اخلاص کے ساتھ عبادت کی, اللہ رب العزت اس کے گزشتہ تمام گناہوں کو معاف کر دیتا. اللہ. یعنی یہ شب بندے کے نامہ اعمال میں تطہیر کا کام دیتی ہے اور بندے کا بوجھ ہلکا کر دیتی ہے. سبحان. اچھا, پھر بندہ یہ بھی سوچتا ہے یار میرے لیے تو بڑا مشکل ہے کہ میں پوری رات ہی عبادت کرتا رہا ہوں. صحیح ہے. ویسے یہ ممکن نہیں ہے, آج کل جیسی صحتیں ہیں کہ وہ ساری رات کھڑا ہو کے نفل پڑھتا رہے. تو بھائی آپ کو کس نے کہا ہے کہ عبادت کا صرف ایک یہی طریقہ ہے؟ عبادت کے بہت سارے انداز ہیں. وہ کیا؟ عبادت کا انداز یہ ہے کہ آپ تلاوت کریں. ٹھیک ہے. آپ جتنی دیر تلاوت کر سکتے ہیں یہ عبادت ہے. ٹھیک ہے. آپ درود و سلام پڑھیں یہ عبادت ہے. بالکل ٹھیک ہے. آپ تسبیحات پڑھیں یہ عبادت ہے. بالکل ٹھیک ہے. آپ نوافل پڑھیں یہ عبادت ہے. بالکل ٹھیک ہے. آپ اس شب میں کچھ صدقہ بھی کریں. واہ واہ واہ. اپنے عزیزوں کی, غریبوں کے ہاں کچھ نہ کچھ دیں, یہ بھی عبادت ہے. بالکل ٹھیک ہے. پھر آپ دعا کریں, دعا تو عبادت کا مغز ہے. واہ. آپ مختلف انواع اور اقسام کی, مثلا آپ نوافل پڑھنے آئے ہیں تو صلاۃ و تسبیح بھی پڑھیں, صلاۃ و شکرانہ بھی پڑھیں, صلاۃ الحاجات بھی پڑھیں, صلاۃ التوبہ بھی پڑھیں. سبحان اللہ. کیا کہنے.
آپ مختلف انواع کی عبادات کریں گے. ایک تو آپ کا جی لگا رہے گا اور آپ کو مختلف عبادات کے ذریعے سے پوری رات عبادت کا اجر بھی ملے گا. آخر میں صرف ایک بات, حضرت عبداللہ بن عباس کی ایک حدیث ہے, جس نے عشاء کی نماز با جماعت پڑھی اس کو نصف رات عبادت کا ثواب ملتا ہے, اور جس نے فجر کی نماز بھی با جماعت پڑھ لی اس کو پوری رات کی عبادت کا ثواب ملتا ہے. واہ واہ, یعنی عشاء اور فجر جو کنیکٹ کر دیتی ہے, تو کم از کم آپ عشاء اور فجر ہی با جماعت پڑھ لیں تو انشاءاللہ آج کی شب کی برکت سے آپ ضرور معذور. سبحان اللہ, بے شک بے شک بے شک. سرکار احادیث میں جو فضائل ہے خاص طور پہ ذرا وہ موقع تو ہمیں بتائیے, کیا کمال موقع کہ جہاں کائنات کے سارے ستارے جمع ہیں اور کائنات کے چاند ستاروں کے جلاؤ میں تشریف فرما ہے, اور اس وقت کائنات کے چاند پرانی اقوام کا تذکرہ کر رہے ہیں, اور پھر حضرت شمعون رحمۃ اللہ علیہ کا واقعہ آیا, پھر قلب جو ہے مغموم ہوا, سوال ہوا, وہاں سے جواب آیا. وہ بتائیے کیا ہوا تھا اس. سبحان اللہ, یہ شب قدر کے عطا کیے جانے کا پس منظر, ہاں بتائیے نا ذرا. بیک گراؤنڈ یہ مختلف روایات اور حدیث کے اندر مختلف الفاظ کے ساتھ آیا, اور ہر انداز میں ایمان افروز ہے. واہ. اور امت کے لیے حوصلہ افزا ہے. واہ. وہ آقا علیہ السلام کے سامنے جب پہلی قوموں کی عمریں آئیں اور آپ نے ان کی عمروں کی طوالت کو دیکھا اور پھر ان کے اعمال کے بارے میں سوچا, تو خیال فرمایا کہ پہلی امتوں اور پہلی قوموں کی عمریں اتنی لمبی ہیں, ان کے اعمال اتنے زیادہ ہیں, اور میری امت کی عمریں تو بہت مختصر ہیں تو اعمال بھی کم ہیں, تو کیا یہ پھر اجر میں ان سے پیچھے رہ جائیں گے؟ بس یہ سوچنا تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے لیلۃ القدر خیر من الف شہر کا مجدہ جہاں فضا سنا. اور پھر دوسرا یہ ہے کہ آقا علیہ السلام کے سامنے پہلی امتوں کے ایک ایسے شخص کا ذکر کیا گیا جس نے 1000 ماہ تک اللہ کی عبادت کی تھی, اور اس کی عبادت کا تذکرہ ہوا, تو پھر میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو قلب اطہر تھا وہ امت کے حوالے سے حزین ہوا, غمزدہ ہوا. آپ نے جب سوچا تو پھر جبرائیل امی کے ذریعے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے سے امت کو یہ خوشخبری عطا فرمائی گئی, اور یہ پیغام آیا کہ محبوب آپ پریشان نہ ہوں, اس کی 1000 مہینے کی عبادت ایک طرف, آپ کے غلاموں کی ایک رات کی شب بیداری ایک طرف, صرف ایک طرف نہیں, یہ اس سے بھی بہتر اور افضل ہے. اور وہ جو آپ نے بات کی, آقا علیہ السلام نے صحابہ اکرام کے سامنے, صحابہ کے مجمع میں, اور صحابہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے گرد جو لفظ آپ نے بولا تھا وہی یہ ہے کہ یوں بیٹھتے تھے جیسے شمع کے گرد پروانے ہوتے تھے یا چاند کے گرد ہالے ہوتے تھے, کأن علی رؤوسہم الطیر, یوں سروں کو جھکا کے بیٹھتے تھے جیسے ان کے سروں کے اوپر پرندے بٹھا دیے گئے ہیں. وہ نظریں پھاڑ پھاڑ کے آقا کا دیدار ہی نہیں کرتے تھے, ترچھی نگاہوں سے رخ یار دیکھتے تھے. تو آقا علیہ السلام نے حضرت ایوب علیہ السلام کا, حضرت حزقیل کا, حضرت زکریا کا, حضرت شمعون کا تذکرہ کیا کہ انہوں نے 1000 مہینے راہ خدا میں جہاد کیا ہے. تو صحابہ کرام نے جب سنا نا تو پریشان ہوئے کہ آقا ہماری تو اتنی عمریں ہی نہیں ہیں, تو پھر ہم تو پیچھے رہ جائیں گے, ہم کیا کریں گے, ہم تو محروم کر دیے جائیں گے. تو اس وقت پھر قرآن کی سورہ قدر اتری, اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا محبوب اپنے غلاموں کو بتا دیجئے یہ پریشان نہ ہو, یہاں کوانٹیٹی نہیں دیکھی جائے گی, یہاں کوالٹی دیکھی جائے گی. اس پر آپ کی اجازت سے ایک ایمان افروز حدیث میں سنا کے ختم کرتا ہوں. بتائیے. وہ یوں ہے کہ یہ امت ہے امت فضل, یہ امت فضل ہے. بخاری شریف کی حدیث ہے, آقا علیہ السلام نے صحابہ کے سامنے اسی مجمع میں ایک شخص کا ذکر کیا کہ اس نے کچھ کام لینا تھا, وہ 3 مزدور ہائر کرتا ہے, ایک کو محنت کے لیے ٹائم دیتا ہے فجر سے زور, دوسرے کو زور سے اثر, تیسرے کو اثر سے مغرب. وہ اپنا کام پورا کر دیتے ہیں. شام کا ٹائم ہوتا ہے کمپنسیشن کا, حفظ معاوضے کا, مزدوری کا. پہلے اور دوسرے کو سنگل اجر دیتا ہے, تیسرے کو ڈبل اجر دیتا ہے. صحابہ حیران ہو رہے ہیں کہ پہلے کی ڈیوریشن اور ٹائمنگ 2 کی زیادہ ہے, تیسرے کی کام میں اجر ڈبل ہے. میرے نبی نے فرمایا میں نے تمثیل بیان کیا ہے, پہلی مثال ہے یہود کی, دوسری مثال ہے نصارہ کی,
تیسری مثال ہے میرے غلام پہلو یہود کی عمریں اور عمل پہلے مزدور جتنے، نصارہ کے دوسرے جتنے، میری امت کے تیسرے جتنے، لیکن روزے معاشر اللہ انہیں سنگل اجر دے گا، میرے غلاموں کو ڈبل اجر دے گا۔ تو وہ اللہ کی بارگاہ میں عرض کریں گے یا اللہ یہ عدل کے خلاف ہے، اللہ فرمائے گا نہیں، میں نے پہلے کیا ہے عدل، جس کا جتنا بنتا تھا اتنا دیا ہے، اور یہ جو مصطفیٰ کے نوکروں کو زیادہ دیا ہے یہ اضافی جو دیا ہے یہ عدل نہیں۔ ذالک فضلی اوتیہ من اشاء، یہ میرا فضل ہے، اور فضل عملوں کو دیکھ کے نہیں کیا جاتا، نسبتوں کو دیکھ کے کیا جاتا۔ واہ 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 واہ، یہ بھی اب سمجھ گئے ہیں میرا مزاج، ان کو پتہ ہے مجھے روکنا کہاں پہ، اب یہ بھی سمجھ گئے ہیں۔ ادھر سے ہمارے ساتھ ناظرین پی ٹی آئی کے رہنما جناب شوکت بصرہ صاحب بھی اس وقت تشریف فرمائے، آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں، السلام علیکم، کیسے مزاج ہیں آپ کے؟ ٹھیک ٹھاک ہے، آپ کا پیار، آپ تشریف لائے، بہت عرصے بعد آپ سے ملاقات ہوئی۔ اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے کہ آپ نے اتنی بابرکت رات جو شروع ہونے والی ہے اس حوالے سے مجھے بھی اس میں شامل ہونے کا موقع دیا۔ ہم سوچ رہے تھے کسی درویش کو بلایا جائے جو سیاست کا درویش ہو، تو اب ہم سوچتے ہمارے ذہن میں جو ہے آپ کا نام آ گیا، ہم نے کہا جی بصرہ صاحب کو بلایا۔ میرے لیے بہت بڑا کمپلیمنٹ ہے، میں تو اپنا پروگرام ہر جو شروع کرتا ہوں کہ سیدی مرشدی یا نبی غلام ہے رسول کے غلام، غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے، جو ہو نہ عشق مصطفیٰ تو زندگی فضول۔ کیا کہنے بھائی، سلامت رہے بصرہ صاحب، کیا بات ہے، اسے کہتے ہیں کہ وہ آیا، اس نے دیکھا اور فتح کر لیا۔ اور یہ سب سے زیادہ آپ کے مزاج کو سمجھ گئے ہیں، نعرہ یہ ایسا لگا دیا کہ آپ ہل ہی نہیں سکتے۔ نہیں جی، یہ نعرہ تو ہماری جان ہے، ہماری زندگی ہے، ہمارا جینا ہے، ہمارا مرنا ہے، اس کے علاوہ کیا ہے؟ اب بات یہ نکل آئی تو یہی بات کر لیتے ہیں، یہ ذرا بتائیے کہ نماز اچھی، روزہ اچھا، حج اچھا، زکوٰۃ اچھی، مگر باوجود اس کے میں مسلمان ہو نہیں سکتا، نہ جب تک کٹ مرو میں خواجہ بطحا کی حرمت پر خدا شاہد ہے کامل میرا ایمان ہو نہیں سکتا۔ کیا بات ہے۔ اب مجھے ذرا بتائیے بصرہ صاحب کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا عشق کی تو ہے جو کچھ، یہ جو کچھ بھی عطا ہوا، آج کی رات ممکنہ شب قدر، یہ بھی آپ ہی کا صدقہ ہے، کیا عشق مصطفیٰ سے باہر نکل کے بھی کوئی بات ہے؟ دیکھیں، اس کائنات کا وجود جس شخصیت کی وجہ سے ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی، تو انہی کی برکتوں سے سارا نظام چل رہا ہے، ان کی برکتوں سے سارے معاملات آگے چل رہے ہیں، اور خاص طور پہ جو آج کنیکٹ کیا آپ نے 27ویں کی رات کو، تو اس 27ویں کی رات کی جو برکات ہیں، جو فضلات ہیں، جو فضیلتیں ہیں، میرے خیال میں اس سے بڑی رات کم از کم کوئی رات نہیں ہے جس سے بڑی رات آج آ رہی ہے۔ اور میں یہ کہوں گا، آج پوری قوم کو کہوں گا کہ آپ کو اس رات رب ذوالجلال کے سامنے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے گڑ گڑا کر دعا مانگنی ہے کہ یا اللہ دنیا بھر کے مسلمانوں کو فتح نصیب فرما، کامیابی نصیب فرما، اور ہمیں سچا عاشق رسول بنا، ہمیں سچا عاشق رسول بنا، اور ان کے نقش قدم پہ چلنے کی توفیق عطا فرما۔ اس سے بڑی رات اور مانگنے والی آئے گی نہیں۔ تو میں سمجھتا ہوں آج ویسے بھی چونکہ پی ٹی آئی کے طور پہ آپ نے میں ایک ادنا سا کارکن بھی ہوں، آج ہمارے لیڈر نے بھی یہ دعا کے لیے مولانا طارق جمیل صاحب رات 10 بجے تشریف لا رہے ہیں، اور پوری قوم اس میں شامل ہو رہی ہے اس کے اوپر کہ ہم دعا فرمائیں گے کہ اللہ تعالیٰ پاکستان کی خیر کرے، پاکستان کے عوام کی خیر کرے، اور سب سے بڑھ کے پھر میں وہی بات کہوں گا، فلسطین کے اندر جو ہو رہا ہے ہمارے مسلمانوں کے ساتھ، خواہ وہ عراق ہے، خواہ وہ ایران ہے، خواہ کویت ہے، کہیں بھی ہمارے مسلمان اس وقت سب اسی لیے کامیاب نہیں ہو رہے کہ ہم متحد نہیں ہو رہے، ہم گڑ گڑا کے اپنے حضور کے ہاں دعائیں نہیں مانگ رہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ آج کی رات مانگ لیں گے، آسانیاں یہ۔ بصرہ صاحب آپ نے جو بات یہ جو چھیڑ دی ہے نا، یہ سمجھ لیں میری نبض ہے۔ یہ مجھے بتائیے، یہ جو صورتحال اس وقت ہے کشمیر کی، جو صورتحال اس وقت مسجد اقصیٰ کی ہے، روہنگیا میں، شام میں، یعنی آپ یہ دیکھیے مسلمانوں کو جس طرح سے مارا جا رہا ہے، جس طرح شہید کیا جا رہا ہے، اور انتہا یہ ہے کہ مسلمان خاموش ہیں، کچھ نہیں بول رہے، کوئی ریٹیلیٹ نہیں کر رہے۔ کہاں پہ کیا بڑی بات کر دی آپ نے۔ اصل میں اس وقت مسلم امہ کا جو سب سے بڑا مسئلہ ہے نا، ہمارے وہ بڑے بڑے لوگ دنیا سے چلے گئے، شاہ فیصل چلے گئے، یاسر عرفات چلے گئے، یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے مسلم امہ کو اکٹھا کیا۔ بالکل ٹھیک۔ اب ہمیں مسلمانوں کو لیڈ کرنے کے لیے لوگ چاہیے۔ قذافی کے ساتھ کیا، صدام کے ساتھ کیا، بالکل میں کہتا ہوں آپ پوری نظر مارے نا پورے مسلم امہ پہ، ہم نے پوری دنیا پہ رول کیا ہے، کیا ہوا؟ ہم آپس میں لڑ پڑے، ہم دیار اغیار کے غلام بن گئے، ہم نے ان لوگوں کی غلامی قبول کر لی جن کے ہم نے کہا ہم 313 ہی کافی ہیں۔ اور ابھی بھی میں یہ سمجھتا ہوں کہ مسلمان جو ہیں یہ دنیا کی بہترین قوم ہے، اور انشاءاللہ یہ مسلمان، یہ پاکستانی
مجھے خدا پہ یقین ہے کہ وہ وقت اب دور نہیں ہے کہ پوری دنیا میں ایک بار پھر مسلمان رول کریں گے. واہ واہ انشاءاللہ کریں گے, کیونکہ ہمارا ایمان اس بات پہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے یہ جو مخلوق ہے, یہ جو کائنات ہے, یہ جو ہمارا دین ہے, یہ کبھی یہ تو ہو سکتا ہے آزمائش تو ہر کسی پہ آئی, بالکل صحیح, حضور پہ ہم تو اس قابل بھی نہیں ہیں, بالکل ٹھیک, لیکن کامیابی دین کی ہے, کامیابی مسلمان کی ہے, کامیابی سچے عاشق رسول. سر میں نہ کہتا ہوں کہ درویش سیاستدان ہے, مطلب آپ دیکھیے ایسے لوگوں کی ضرورت ہے, ایسے لوگوں کی ضرورت ہے کہ جو حب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پیالہ پی کر پاکستان کو سرو کریں. ایک بار پھر جناب میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں. رحمت رمضان کی خصوصی براہ راست نشریات ناظرین, اور بس یہ جیسے جیسے لمحات گزرتے جا رہے ہیں یہ ذہن میں رکھیے گا کہ بس کچھ لمحوں کے بعد جو آپ انشاءاللہ 27ویں شب میں داخل ہو جائیں گے, اور یہ وہ شب ہے جو ممکنہ شب قدر, چوتھی طاق رات ہے, اور کیسی کرم کی چھما چھم بارش ہو رہی ہوگی ہم تصور نہیں کر سکتے. لیکن ایک بات جو ظاہر ہے آپ کے بھی ذہن میں یہ سوال ہوگا, میرے بھی ذہن میں یہ سوال ہے مفتی صاحب, کہ کیا وجہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس شب قدر کو پنہا رکھا, پردے کے پیچھے رکھا, اور پھر کہا کہ جی تلاش کرو, اس کو تلاش کرو, اس کی جستجو کرو. اچھا, اس کی حکمتیں مخفی رکھنے کی ہمارے مفسرین نے, علماء نے کئی بیان کی ہیں. حقیقت امر اللہ اور اللہ کے بتائے سے اس کے رسول جانتے ہیں بے شک, لیکن جو سمجھ میں آتی ہیں 4-5 حکمتیں جو ہمارے بزرگوں نے بیان کی, ان میں سے ایک یہ ہے کہ اگر رات متعین ہو جاتی تو بندہ صرف اس ایک رات کو عبادت پر اکتفا کرتا. ہاں ٹھیک ہے. اللہ تعالیٰ کو بندے کا مختلف راتوں میں جاگنا, عبادت کرنا, جستجو رکھنا اس رات کی یہ پسند ہے. وہ مالک یہ چاہتا ہے کہ اس رات کی جستجو میں بندہ تمام طاق راتوں میں عبادت پر کمر بستہ رہے, اس لیے اس رات کو مخفی رکھا گیا. دوسری اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے جہاں اس رات کی بڑی عظمت رکھی ہے, اس عظمت کو پامال کرنے کا جو جرم ہے, اس جرم پر جو عذاب ہے وہ بھی بہت بڑا ہے. جیسے دیکھیں یہاں گناہ ہو جائے تو ایک گناہ ہے, لیکن کوئی حرم میں گناہ کر دے, حرم کعبہ میں 1,00,000 گناہ کے برابر ہے. حرم مدینہ میں گناہ ہو جائے تو پھر کتنا بڑا گناہ ہوگا. تو اسی طرح اس شب کو اگر کوئی جانتے ہوئے کہ آج شب قدر ہے, نفس اور شیطان سے مجبور ہو کر, اپنی عادت سے مجبور ہو کر گناہ کر لیتا, تو اس کا گناہ اتنا بڑا ہوتا جو اس کی بخشش کی راہ میں حائل ہو جاتا. تو اللہ تعالیٰ نے اس رات کو مخفی رکھا تاکہ اگر بندہ گناہ کر بھی لے تو اس کو ڈاؤٹ رہے, اور ڈاؤٹ کا ایڈوانٹیج سے چلا جائے گا, بینیفٹ آف ڈاؤٹ اسے مل جائے گا, یعنی وہ بھی خوف زدہ نہ ہو کہ میں نے کیا کر دیا. تو اللہ رب العزت نے دراصل اسے مخفی رکھ کر بھی اپنے بندے پر مہربانی فرمائی. کیا بات, کیا اچھی بات ہے. نور صاحبہ, آپ کے کچن کا محاذ کہاں تک پہنچا؟ جنید بھائی سب کچھ ریڈی ہے. اس وقت جو ہم نے ڈرنک بنایا ہے, آج شوکت بسرا صاحب آئے ہوئے ہیں, اور یہ مجھے پتہ ہے یہ کھانے پینے کے بڑے شوقین ہیں. اور آج تو آپ دیکھ لیجئے امتحان والا معاملہ ہے. ویسے ہم تو ایک گاؤں کے رہنے والے لوگ ہیں, پینڈو لوگ ہیں, جو مل جائے کھا لیتے ہیں سر, لیکن مجھے پتہ ہے کہ آپ ٹیسٹ رکھتے ہیں. جی کیا کہاں تک پہنچا بتائیے. ڈرنک ہمارا پائن ایپل بریز بالکل ریڈی ہے. اس کے ساتھ ہم نے جو برگرز بنائے ہیں سبروسو کے پیٹی کے ساتھ, ٹھیک ہے, چیز برگرز ہیں وہ بھی ریڈی ہیں. اس کے ساتھ ہم نے وہاں بسرا صاحب وہاں دیدار کیجئے, اسکرین پہ آپ کو نظر آ رہا ہے, دیکھیں. اور اس کے ساتھ ہم نے جو سبروسو کا چکن ٹکا تھا, اس کے ساتھ ہم نے پیزا بنایا ہے, منی پیزا, وہ بھی ریڈی ہے. یعنی چکن ٹکا پیزا بنایا. یس. اس کے ساتھ ہماری جو اچاری ہانڈی ہے وہ بھی ریڈی ہے. اچاری ہانڈی بھی ریڈی ہے.
تمام چیزیں ریڈی ہیں, سب چیزیں لاک کر دیا جائے, بالکل آپ کی طرف سے شفٹ ہو جائے جائے. ایک بات اس میں بہت اہم ہے, یہ صرف بتانے کے لیے ہمیں کھانے کو ملیں گے. سر آپ فکر نہ, میں خود سرو کروں گا اپنے ہاتھوں سے, آج میں سرو کروں گا آپ کو. بالکل ٹھیک ہے. جناب ایک بار پھر میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں. رحمت رمضان کی خصوصی براہ راست نشریات ہے, اور اب چلتے ہیں ناظرین اس منزل کی جانب جہاں آپ بھی سننا چاہتے ہوں گے کہ آج رات کی ظاہر ہر مسلمان چاہتا ہے عبادت کرے اور اللہ تعالیٰ سب کو توفیق عطا فرمائے, تو کیا جائے تاکہ ہمارا رب جو ہے وہ ہم سے راضی ہو جائے. مفتی صاحب بتائیے. ویسے تو جنید بھائی کچھ عبادات کا میں نے پہلے ذکر کیا ہے, فجر اور عشاء باجماعت پڑھیں, کچھ نوافل پڑھیں, قرآن کی تلاوت کریں, درود و سلام پڑھیں, دعائیں کریں, لیکن خاص 2 نوافل میں بتا رہا ہوں. ایک تو تفسیر یعقوب چرخی میں لکھا ہوا ہے کہ جس نے آج کی شب تراویح کے بعد کسی بھی وقت 2 رکعت نفل پڑھے اور ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد 7 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھنی, قل هو اللہ احد. جب 2 رکعتیں مکمل کر لے گا تو اس کے بعد 7 مرتبہ استغفر اللہ پڑھنا ہے. ٹھیک ہے. وہاں لکھا ہے کہ جب وہ نوافل پڑھ کے یہ 2 نفر اٹھے گا نہیں, اس سے پہلے ہی اللہ تعالیٰ اس بندے کی اور اس کے ماں باپ کی بخشش کر دے گا. یہ اولیاء کا معمول تھا. دوسرا نزہۃ المجالس میں ایک روایت لکھی ہوئی ہے کہ اولیاء کا یہ معمول تھا, وہ سمجھتے ہیں کہ یہ 2 نفل پڑھنے, یہ 4 رکعت جو اب بتانے لگا ہوں, جو یہ پڑھے تو اللہ اسے موت کی سختی سے اور عذاب قبر سے محفوظ رکھے گا. وہ کیا؟ صرف 4 رکعت نفل پڑھنے ہیں رات کے وقت. وہ اس طرح پڑھنے ہیں کہ ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد 1 مرتبہ سورہ تکاثر پڑھنی, الہاکم التکاثر, اور سورہ تکاثر کے بعد 3 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھنی. اگر سورہ تکاثر کسی کو یاد نہ ہو تو سورہ تکاثر نہیں یاد تو پھر 3 دفعہ سورہ اخلاص پڑھ لیں. ٹھیک ہے. اور اگر سورہ قدر یاد ہے تو اس کی جگہ پھر سورہ قدر پڑھ لیں. ٹھیک ہے, یہ صحیح. اور اس کے بعد پھر یہ دعا کریں. یہ 4 رکعت پڑھنی ہے اکٹھی. ٹھیک ہے. تو انشاءاللہ اس سے اس کو یہ فضیلت حاصل ہو. درست ہو گیا, بہت اچھا, ماشاءاللہ بہت اچھا, بہترین ہے. لیکن اس میں ساتھ ساتھ یہ بھی بتا دیجئے, بلکہ آپ مفتی صاحب آپ بتا دیجئے, ایک تو یہ کہ اپنا اس رات میں یہ جو اما عائشہ صدیقہ سلام اللہ علیہ نے ایک سوال کیا تھا میرے سرکار سے کہ اگر میں اس رات کو پاؤں تو کیا پڑھوں, وہ دعا بتا دیجئے. اور دوسرا یہ بتائیے کہ جو 27 ہے, بنیادی طور پہ 27 کے حوالے سے زیادہ زور کیوں دیا جاتا ہے؟ ہاں, یہ بہت بڑا اہم سوال ہے, کیونکہ آج رات 27ویں شب ہے. اچھا, اس کو مخفی تو رکھا گیا, اور مخفی رکھنے میں حکمتیں بھی ہیں, مفتی صاحب نے بالکل ٹھیک ہے, بالکل ٹھیک ہے. اور پھر آخری عشرے کی طاق راتوں میں سے کسی ایک رات کو کہا گیا. لیکن جو پاکان امت ہیں, جو امت کے زہاد ہیں, مقربین ہیں, جنہوں نے اس کو ڈھونڈا ہے اور پایا ہے, تو انہوں نے کہا کہ یہ ماہ رمضان المبارک کی 27ویں شب ہے. اچھا. اور ان میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اجلہ صحابہ بھی ہیں. حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ, حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ, اور حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو قسم اٹھا کے بلا استثناء کہا کرتے تھے کہ یہ 27ویں شب ہے. ٹھیک. تو یہ میں اس لیے بات کر رہا ہوں کہ کم از کم آج کی رات تو مس نہ کریں. آج کی رات کو تو ضرور اللہ کے حضور سربہ سجود ہو جائیں. حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ آپ جو 27ویں شب کا قول کرتے ہیں اس کی لاجک کیا ہے؟ تو کہا اس لیے لاجک یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ویتر ہے, ویتر کو یعنی طاق عدد کو پسند کرتا ہے, اور طاق میں سے بھی 7 کو پسند کرتا ہے. اس لیے آسمان 7, زمینیں 7, ہفتے کے دن 7, طواف کے چکر 7,
فرمایا اس لیے میں کہتا ہوں کہ وہ 27ویں شب ہے. اور تفسیر کبیر میں امام فخر الدین شب سے مراد پھر ہم اس طرح لیں کہ وہ جو تیسرا عشرہ ہے اس کی 7ویں مطلب جو ہے 7ویں 7ویں 27 کا تو 7 اور 2 9 ہو جائے گا. وہ نہیں یہ 27ویں یعنی 7ویں. ہاں ٹھیک ہے. اچھا اب تفسیر کبیر کے اندر امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اشارات بڑی خوبصورتی سے بیان کیے. انہوں نے کہا کہ لیلۃ القدر جو لفظ ہے نا اس کے حروف ہے 9. ٹھیک ہے. اور یہ سورہ قدر میں آیا 3 مرتبہ, تو 3 کو 9 سے اگر ملٹی پلائی کریں تو 27 بنتا ہے. ٹھیک ہے. دوسرا انہوں نے کہا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ جو سورہ ہے, اس جو سورہ قدر ہے, اس کے اندر کل الفاظ ہیں 30. ٹھیک. اور جس لفظ سے اس رات کی طرف اشارہ کیا وہ اس میں ضمیر ہے ہیا حتی مطلع الفجر. ٹھیک ہے. اور یہ ہیا 27ویں نمبر پر آیا, 27ویں نمبر پر آیا. اور وہ جو بات آپ نے پوچھی کہ ام المومنین حضرت بڑی پیاری دعا ہے رضی اللہ تعالی عنہا نے عرض کیا کہ اگر میں پالوں تو کیا پڑھوں, کون سی دعا مانگوں, تو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے جو تعلیم فرمائی دعا وہ ہے اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی. یہ دعا مانگے, اے اللہ تو معاف فرمانے والا ہے, معاف کرنے کو پسند کرتا ہے اور مجھے بھی معاف فرما. اچھا اگر اس کو فاعف عنی کی جگہ فاعف عنا کر دیں تاکہ تمام امت کے لیے دعا ہو جائے. جی یہ دعا میں شامل کیا جا سکتا ہے. فاعف عنا یا غفور آگے لفظ کہا جا سکتا ہے, لیکن جو منقول الفاظ ہوتے ہیں نا معصور دعاؤں میں احادیث میں, اگر انہی الفاظ سے پڑھا جائے تو اس کی تاثیر زیادہ ہوتی ہے. ٹھیک ہے, بالکل صحیح. فاعف عنی انہوں نے خود اپنے لیے بھی بولا اور ہر ایک اپنے لیے بولے گا, جو آمین کہے گا اس کے لیے بھی ہو جائے گی. بہترین. ایک آپ کی اجازت سے ایک بات, یہ جو تھا نا کہ اس رات میں عبادات کیا کرنی ہے, وہ عبادت مفتی صاحب نے بتائی. ایک عبادت جو سب سے بڑی عبادت ہے جس کو ہم مس کر جاتے ہیں, اگنور کر دیتے ہیں, وہ ہے دین سیکھنا اور سکھانا, تعلیم و تعلم. یعنی اگر کسی کو نماز نہیں آتی, وضو کا طریقہ نہیں آتا, غسل کے فرائض نہیں آتے, حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلا کے سامنے کھڑا کر کے فرمایا تھا, یا ابا ذر لن تغدو فتعلم آیۃ من کتاب اللہ خیر من ان تصلی معرک ولا ان تغدو فتعلم بابا من العلم اومل به او لم یعمل خیر من ان تصلی الف رکعہ. فرمایا اگر قرآن کی ایک آیت سیکھ لے یہ 100 رکعت نماز نفل سے بہتر ہے. دین کا پورا ایک مسئلہ سیکھ لے یہ 1000 رکعت. واہ کیا بہت اچھی بات ہے. اچھا جی آئیے اب ذرا خواتین کے پورشن کی طرف بھی چلتے ہیں. پہلے بلکہ نور صاحبہ نمٹ گیا سارا؟ جی میں لاک کر کے ویسے نکلا تھا, میں نے کہا پھر بھی کھٹکھٹا کے پوچھ لوں, میں ہو گیا نا؟ جی جنید بھائی بالکل ٹھیک ہو گیا, سب ہو گیا. چلیں بہت اچھی بات ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب آپ یہ بتائیے فائنلی کہ پہلے آپ سے سوال کر لیتے ہیں. آج کل گرمیاں چونکہ ظاہر ہے بہت ہے, تو 2 چیزیں بڑی, بلکہ ایک ہی چیز کا ذکر کر لیتے ہیں. واٹر میلن جو ہے اس کا استعمال کیسے کیا جائے یہ بتائیے. واٹر میلن اگر ہم دیکھیں تو مارکیٹ میں آج کل بڑا کامن ہے اور ہر جگہ ہمیں نظر بھی آتا ہے, تو اس کو دیکھتے ہی ایک جو سوچ آتی ہے دل میں کہ ٹھنڈا واٹر میلن ہوگا اور ہم اس کو کنزیوم کریں گے, تو اس کی تاثیر کو اگر دیکھا جائے تو وہ بھی بہت ٹھنڈی ہوتی ہے. رمضان میں روزہ رکھ کے سارا دن ڈی ہائیڈریشن اتنی ہوئی ہوتی ہے کہ اگر ہم افطار میں اس کا جوس کنزیوم کر لیں, کھانا چاہے ہم باقی فروٹ چاٹ کھا رہے ہوتے ہیں اس میں ایڈ نہیں کرنا پسند کرتے, تو اس کا اگر ہم جوس لے لیں یا اس کا سلش بنا کے لے لیں تو یہ ہماری سارے دن کی جو گرمی ہے اس کو ختم کر دیتا ہے. مطلب ایک تو گرمی کی شدت ہے, پھر پلس لائٹس نہیں ہے, مصیبت یہ ہے. بالکل لوگ تو پریشان ہو گئے ہیں اس وقت, صورتحال ہی بڑی عجیب. جو سویٹنگ سے ہمارے جتنے بھی آپ کہہ لیں میگنیشیم کیلشیم لاس ہوتا ہے, سوڈیم کا بیسک جو لاس ہو جاتا ہے سارے دن میں. اکثر لوگوں کو ہم نے کہتے سنا ہوگا کہ رمضان میں میرا بی پی لو ہو جاتا ہے, میری شوگر لو ہو جاتی, وہ اسی وجہ سے ہوتی ہے کہ ان کے جو مائکرو نیوٹرینٹس ہیں وہ ہل جاتے ہیں. جب ہم واٹر میلن کا استعمال کرتے ہیں, واٹر میلن میں اللہ تعالیٰ نے بہت سارے مائکرو نیوٹرینٹس جو ہیں وہ پیک کر کے ہمیں دیے ہیں, اگر ہم ان کو کنزیوم کریں تو ہم اپنے سارے کے سارے جو ہیں فائدے مائکرو نیوٹرینٹس کے وہ حاصل کر سکتے ہیں. بنسبت جو ہے اس میں میگنیشیم جو ہے وہ بہت زیادہ ہے, جو ہماری ہیئر فال کو روکتا ہے, ہماری اسکن کے لیے بہتر ہے. واٹر میلن کے اگر آج کل میں نے دیکھا ہے ماسک بہت زیادہ آ رہے ہیں کہ فیس پہ اپلائی کرنے کے لیے, بالکل, کہ وہ ایک تو کہتے ہیں کہ کلر کو فیئر کرتا ہے, میں اس چیز کو نہیں مانتی, میں کہتی ہوں کہ چہرے کو نکھار دیتا ہے, چہرے کا نکھار زیادہ ہوتا ہے. جو کھانے میں بہترین ہے وہ لگانے میں بھی بہترین ہے. لوگوں کو باہر لگانا زیادہ پسند ہوتا ہے, کھانے میں مسئلہ ہوتا ہے. کھایا کریں
کھایا کریں. مثلاً میں کسی کو بھی کہوں یہ کریم لگا لو تم بہت حسین لگو گے, وہ جھٹ سے لگا لے گا. میں کہوں واٹر میلن کھا لو, اچھا کھاتا ہوں کھاؤں گا, یہ چیز میں ہم ٹال مٹول کر کے نکل جاتے ہیں. واٹر میلن کو لازمی طور پہ کھایا جائے اور ڈیلی بیسس پہ کھایا جائے. اب اس میں ہم نمک لگا کے کھانا بڑا کامن پریکٹس ہے. میں ہر فروٹ پہ لگانے سے منع کرتی ہوں, لیکن واٹر میلن ایک واحد فروٹ ہے جس میں میں کہوں گی کہ ہاں نمک لگا کے کھایا جائے, کیونکہ یہ ہمارے ایک تو نمکیات جسم کے جو ہیں ان کو پورا کرتا ہے, جو سویٹنگ ہو گئی ہے اس کو پورا کرے گا, اور اس کے ساتھ جو لوگوں کو نظام ہاضمہ اس سے خراب ہو جاتا ہے, ڈی ہائیڈریشن تو ہو رہی ہے, ڈائریا ہو رہا ہے, وہ ختم کرتا ہے. بالکل ٹھیک, بالکل ٹھیک, بالکل ٹھیک. فائنلی بسرا صاحب, میں چاہ رہا تھا کہ آپ سے آخر میں بالکل گفتگو ہو. آپ ظاہر ہے جو گفتگو آپ نے ابتدا میں کی وہ ایسی گفتگو ہے جو بڑی دل کو چھو کے گئی, یہ سچی بات ہے, اور یہ درد مندی اللہ تعالیٰ سب کو عطا کرے, آمین. میں ایک بات پہ بڑا کرتا ہوں بسرا صاحب, یہ جو پورا مہینہ رمضان کا گزرا ہے اس میں ابتدا ہی اس گیٹ ولڈر نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی گستاخی کے حوالے سے کی. آپ کو پتہ ہے ظاہر پوری دنیا میں جس طرح سے اس پہ آواز اٹھنی چاہیے تھی, کہیں سے بھی مسلم ورلڈ سے آواز اس طرح نہ ایون پاکستان نے اٹھائی. اگر اسی طرح سے ہمارے ایمان کا تقاضا رہا تو ہم کہاں پہ آ کے کھڑے ہیں, بتائیے. دیکھیں جنید بھائی, یہ آپ نے بہت اچھا ٹاپک ٹچ کیا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے اس وقت جو مسلمانوں کی تنزلی کا ہم جو شکار ہیں نا, اور اس وقت جو ہم اس وقت بٹے ہوئے ہیں فرقوں میں اور ایک دوسرے کے کمزور محسوس کر رہے ہیں اپنے آپ کو بطور مسلمان, اس کی سب سے بڑی وجہ یہی ہے کہ ہم حضور کی تعلیمات سے پیچھے ہٹ گئے ہیں. ایسا ہی اس میں ایک کمی کوتاہی کر رہے ہیں. اللہ تو کہتا ہے میں شارک کے قریب ہوں, آپ مجھ سے مانگ کے تو دیکھو. اور یہاں پہ آج جو اغیار حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے آپ نے کہا جو گستاخی کرتے ہیں, ان کو جب جواب دیا جائے گا, اور اس وقت دیا جا سکتا ہے جب ہم بطور مسلم امہ, بطور مسلمان ہم متحد ہوں گے. بالکل وہی مسلمان ہیں نا جنہوں نے سال ہر سال یہاں پہ رول کیا دنیا کے اندر. پچھلے دنوں ہارون آباد میں مولانا ثاقب رضا مصطفی صاحب ہمارے پاس تشریف لے گئے. انہوں نے حضور کی تعلیمات کے حوالے سے یہی بات جو آپ کہہ رہے ہیں, اس کے متعلق بھی یہی بات کہی کہ ہمیں بطور مسلمان, بطور ایک, ہمارا دین تو دنیا کا سب سے خوبصورت دین ہے. ایسا ہی ہے. آج جو ایمان کی کمزوری ہے صرف اسی وجہ سے آج مسلمان رسوا ہو رہے ہیں. آج دیکھیں, میں پھر وہ سیاسی بات نہیں کرنا چاہتا, عمران خان جب UN گئے مسلم امہ کے فورم پہ, انہوں نے اس کو بتایا کہ یہ جو آپ باتیں کرتے ہیں مسلمانوں کے خلاف اسلاموفوبیا کے حوالے سے کہ مسلمان دہشت گرد ہیں, اسلام کو اس طرح استعمال کرتے, اس کے اوپر پوری دنیا میں آواز اٹھی. UN کے اندر قرارداد پاس ہوئی کہ آج کے بعد یہ نہیں ہوگا. جس کی بات ابھی آپ نے کہی, جب وزیر اعظم عمران خان ہٹے اس نے باقاعدہ ٹویٹ کیا. ایسے میں یہی تو کہہ رہا ہوں, یہی ٹویٹ کیا. کیا ٹویٹ کیا کہ آج وہ جو بہت بڑا شدت پسند تھا, جو بہت بڑا, وہ آج ہٹا دیا گیا, ہم بہت خوش ہیں. تو پھر میں یہی اس پہ باقاعدہ میں نے پروگرام کیا. بسرا صاحب میں آپ کو بتاؤں, وہ بیسکلی وہ ظاہر ہے وہ بچ پارلیمنٹیرین میں اس کو کہتا ہوں, ڈچ پارلیمنٹیرین, لیکن اس میں قطع کلام کی معذرت. دیکھیں میرا کسی سیاسی جماعت سے کوئی دور دور تک تعلق نہیں, میں نے سیاست کی بات, لیکن میں آپ کو بتاؤں جو بات ہے وہ بات ہے. وہ بات کیا ہے کہ جو آواز عمران خان صاحب نے اٹھائی, اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے کہ کسی کے گھٹنوں میں اتنا دم نہیں تھا کہ ناموس رسالت کے معاملے میں اس طرح سے کھڑے ہو کے بات کریں. افسوس اس بات کا ہے مجھے, میں جو آپ سے بات کرنا چاہ رہا ہوں وہ یہ, آگے نظر کیا آ رہا ہے, مطلب اب منہ کھل گئے. دیکھیں ایک ہی مہینے کے اندر آپ, چونکہ ظاہر ہے آپ کے اندر ایک درویشانہ صفت ہے اس لیے میں بات کر رہا ہوں, ایک ہی مہینے کے اندر گیٹ ولڈر نے گستاخی کر دی, ایک ہی مہینے کے اندر سویڈن کے اندر قرآن پاک جلا دیا گیا, ایک ہی مہینے کے اندر کینیڈا کی مسجد کے اوپر جو ہے فائرنگ ہو گئی, آپ اندازہ کیجئے. اور ایک ہی مہینہ ہے, اسی مہینے کے اندر مسجد اقصیٰ کے اندر جو ہے یہودیوں نے مظالم ڈھائے ہوئے ہیں, اور اس کے باوجود ہم خاموش ہیں. خاموش, ہمیں صرف اپنی کرسیوں کی پڑی ہوئی, احتجاج بھی ریکارڈ نہیں کرواتے, کرسیوں کی پڑی ہوئی. دیکھیں میں جنید بھائی, جب مسلمان کہتا ہے نا لا الہ الا اللہ, وہ ہر طرح کے خوف سے آزاد ہو جاتا ہے, وہ ہر طرح کی پریشانی سے آزاد ہو جاتا ہے, کیونکہ رب تو ہمارا وہ ہے جو سب کا رب ہے. جب آپ چھوٹے چھوٹے توبہ نعوذ باللہ دنیاوی خداؤں کو اپنا خدا ماننا شروع کر دیں گے, تو آج وہی حالت ہے جس کی وجہ سے ہم دین سے دور ہوئے, ہم حضور کی تعلیمات سے دور ہوئے, تو آج ہمیں یہ دن دیکھنا نصیب ہو رہا ہے. اور میں ایک اور بات بھی کہنا چاہوں گا کہ ہارون آباد میں ہم نے 12 جون کو مولانا اجمل قادری صاحب, بہت بڑا نام ہے, ان کو بھی بلوایا ہے. اور ہمارے, ایک میں پھر کہوں, صرف ہارون آباد نہیں, پورا پاکستان, پوری مسلم امہ آج بھی میں اسے سمجھتا ہوں
کہ سب ایک نقطے پر ہیں کہ ہمیں حضور کی تعلیمات کے علاوہ اور کوئی تعلیم نہیں ہے جو ہمیں ان کے خلاف کھڑا کوئی دوسری رائے. بہت شکریہ، بہت شکریہ، بہت شکریہ. عشق ہو جائے کسی سے کوئی چارہ تو نہیں، صرف مسلم کا محمد پہ جا رہا تو نہیں. اچھا جی، آئیے ذرا قصیدہ غوثیہ مفتی صاحب اور ناظرین کرام، قصیدہ غوثیہ سننا بھی ہے آپ نے، شامل بھی ہونا، اور انشاءاللہ پھر اجتماعی طور پہ مفتی صاحب دعا بھی فرمائیں گے، اس پہ بھی انشاءاللہ آپ کو شامل ہونا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم والہ وبارک وسلم. یا شاہ جیلا یا شاہ جیلا یا شاہ جیلا یا شاہ جیلا. سقاني الحب كاسات الوصال فقلت لخمرتي نحوي تعالي سعت ومشت لنحوي في كؤوس فهمت بسكرتي بين الموالي فقلت لصائر الأقطاب لموا بحالي وادخلوا وانتم رجالي وهموا واشربوا وانتم جنودي فساق القوم بالوافي ملالي شربتم فضلتي من بعد سكري ولا نلتم علوي واتصالي مقامكم العلا جمع ولكن مقامي فوقكم ما زال علي. أنا في حضرة التقريب وحدي يصرفني وحسبي ذو الجلال. أنا البازي واشأب كل شيخ ومن ذا في الرجال يعطي مثالي. كساني خلعة بطراز عزم وتوجني بتيجان الكمال وولاني على الأقطاب جمعا فحكمي نافذ في كل حال. فلو ألقيت سري في بحار لسار الكل غورا في الزوال ولو ألقيت سري في جبال لدكت واختفت بين الرمال ولو ألقيت سري فوق النار لخمدت والتفت من سر حالي ولو ألقيت سري فوق ميت لقام بقدرة المولى تعالي. وما منها شهور أو دهور تمر وتلقدي لا تالي وتخبرني بما يأتي ويجري وتعلمني فاقصر عن جدالي. يا شاه جيلا يا شاه جيلا يا شاه جيلا يا شاه جيلا. مريدي هموة واشتح وغني وافعل ما تشاء فالاسم عالي. مريدي لا تخف الله ربي اعطاني رفعة نلت المنال. طبولي في السماء والأرض دقت وشوس السعادة قد بدالي. طبولي في السماء والأرض دقت وشوس السعادة قد بدالي. بلاد الله ملكي تحت حكمي ووقتي قبل قد سفالي. نظرت إلى بلاد الله جمعا كخردلة على حكم اتصالي وكل ولي له قدم إني على قدم النبي بدر الكمال. مريدي لا تخف واش فإني عزوم قاتل عند القتال. أنا الجيلي محي الدين اسمي وعلامي على رأس الجبال. أنا الحسني والمخضع مقامي وأقدامي على عنق الرجال. وعبد القادر المشهور اسمي وجدي صاحب العين الكمالي. تقبلني ولا تردد سؤالي أغثني سيدي انظر بحالي. يا شاه جيلا يا شاه جيلا يا شاه جيلا يا شاه جيلا. يا الله يا رحمن يا رحيم يا رزاق يا سلام يا حي يا قيوم يا مسبب الأسباب يا ذا الجلال والإكرام. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين. اے پروردگار عالم، افطار کا وقت، قبولیت کی گھڑیاں،
جو آفتاب غروب ہو رہا ہے آنے والی شب ممکن ہے، اور تیرے پیاروں نے کہا ہے کہ یہی شب قدر ہے۔ اے اللہ ہماری ان دعاؤں کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت بخش کر ہمارے ماں باپ کی بخشش فرما دے۔ اے اللہ آنے والی شب تو لا تعداد گناہ گاران کو جہنم سے آزاد کرے گا اور اشرا بھی جہنم سے آزادی کا ہے۔ اے اللہ ہمیں اور ہمارے ناظرین کو ہمیشہ کے لیے جہنم سے آزاد کر دے۔ اے پروردگار ایسا کرم کر حساب کتاب لیے بغیر ہی ہم سب کو اپنی بخشش عطا کر دے۔ پروردگار عالم ہمارے ناظرین میں، ان کی فیملیز میں، یہاں سیٹ پر جتنے مہمانان بیٹھے ہیں جو ہمارے ساتھ کام کر رہے ہیں، ان سب کے گھر والوں میں جو بیمار ہیں، شب قدر کی عظمتوں اور برکتوں والی گھڑیوں کے طفیل سب بیماروں کو شفا دے دے۔ اے میرے مولا جتنے رزق کے معاملات میں تنگی کا شکار ہیں، آج کی شب آنے والی شب کی برکت سے تیرے حضور التجا کر رہے ہیں، سب کے رزق میں برکت دے دے، سب کو برسر روزگار کر دے۔ اے اللہ ہم سب کے دسترخوان میں، صحت میں، اولاد میں، گھر میں، رشتوں میں خیر اور برکت عطا فرما۔ میرے اللہ جو مصیبتوں میں، پریشانیوں میں مبتلا ہیں، سب کو مصائب سے نجات دے دے۔ اے اللہ پاک ہمارے ملک کی خیر کر دے۔ تو نے سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے غلاموں کو عزت اور خود مختاری کے ساتھ رہنے کے لیے یہ پاک دھرتی دی، ہم تیری اس نعمت کی قدر نہ کر سکے۔ اے اللہ ہمیں معافی دے دے۔ اے پروردگار ہمارے اس پاک وطن کو پاک کر دے، ہر طرح کے بحران سے، ہر طرح کے کرائسس سے۔ اے اللہ آسمان سے برکتیں اتار دے، زمین سے خزانے نکال دے، ہمارے دائیں بائیں آگے پیچھے سے اس ملک کو برکات عطا کر دے۔ اے اللہ جو قرضوں کا پہاڑ ہمارے وطن کے سر پر ہے، اس پہاڑ کو اتار دے۔ اے میرے اللہ اپنی رحمت سے ہمارے ملک کو مضبوط، توانا، مستحکم اور سلامتی دے دے۔ ہماری افواج پاکستان کی حفاظت فرما، تمام سیکیورٹی فورسز کی حفاظت فرما، جو اسراء میں شہید ہوئے ان کے درجے بلند فرما۔ کشمیر، فلسطین اور دنیا بھر کے مظلوموں کو آج کی شب کی برکت سے اپنی خاص رحمت اور مدد عطا فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی حبیبہ سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ آمین اللہم آمین اللہم آمین۔ ناظرین کرام آج کی رات ظاہر بڑی قیمتی ہے، چوتھی طاق رات ہے، ممکنہ شب قدر ہے۔ بہت چھوٹی چھوٹی گزارشات ہیں، گھر میں موجود ہوں گے اپنے بچوں کو کہیے کہ آج قرآن پاک کی تلاوت لازمی کریں، تراویح ظاہر مکمل کریں، نوافل ادا کریں، جو آپ کی قضاء عمری اس کو ادا کریں، صلاۃ التسبیح کا لازمی گھر میں اہتمام کریں ناظرین آج۔ اور ایک چھوٹا سا وظیفہ ہے، اگر وہ زبان پہ رہے تو کیا ہی بات ہے کہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم استغفر اللہ۔ میں پھر ریپیٹ کیے دیتا ہوں، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم استغفر اللہ۔ اس میں کلمہ بھی آ گیا، اس میں درود پاک بھی آ گیا، اس میں استغفار بھی آ گیا۔ بس یہ پڑھیں، اپنے لیے دعا کریں، اپنے تمام احباب کے لیے دعا کریں، اپنے ملک کے لیے دعا کریں، امت مسلمہ کے لیے دعا کریں۔ اور ظاہر ہے آج کی رات ناظرین اس اعتبار سے بھی بڑی اہم ہے کہ آج قیام پاکستان کی رات بھی ہوگی۔ تو جو کچھ بھی اس وقت پاکستان کے اندر ہو رہا ہے، چاہے وہ سیاسی حوالے سے ہو، چاہے وہ مذہبی حوالے سے ہو، جہاں جس جگہ پہ جو منافرت ہے، دعا کیجیے اللہ تبارک و تعالیٰ پاکستان کو ایک سنسیئر قیادت عطا کرے، پاکستان کی قیادت عطا کرے جو پاکستان کے لیے سوچے اور پاکستانیوں کے لیے سوچے۔ انشاءاللہ زندگی رہی تو رات 2 بجے آپ سے ملاقات ہوگی۔ آج اپنے پاکستان پہ بات کروں گا، کچھ دل کے پھپولے آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ رات میرے ساتھ رہیے گا، زندگی رہی تو ملاقات ہوگی۔ اس دعا، اس امید، اس یقین کے ساتھ اجازت دیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کا، ہمارا، ہم سب کا حامی و ناصر۔ اللہ حافظ۔